بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں میرے ساتھ اور ہم ڈسکشن کر رہے ہیں آج ایک بہت اہم ٹاپک پہ، اور وہ ہے صوفزم کا۔ بہت سی جو ینگ جنریشن ہے، لیٹس سے کہ آج کی جو 80% آف دا ینگ جنریشن، وہ اس بارے میں بے پناہ کنفیوژنس کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ ایک ایکسٹریم پہ ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صوفزم ہی سب کچھ ہے اور فرائض کی ادائیگی کوئی معنی نہیں رکھتی، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ کچھ نہیں ہے، بس بیٹھ کے اللہ اللہ کریں۔ کچھ دوسری طرف کے لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفزم کچھ نہیں ہے اور صرف بس فرائض ہیں، یہ شریعت ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی اول ہے، یہی آخر ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں جن کے درمیان میں ہمارے طلباء، ہمارے اسٹوڈنٹس پھنس چکے ہیں بڑی بری طریقے سے۔ تو ایکسٹریمزم کے اندر دونوں سائڈز پہ میں کسی کے نام نہیں آج لوں گا۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں واضح کر سکوں اپنی یوتھ کے ذہنوں میں کہ صوفزم اپنی اصل میں ہے کیا، اور یہ اسپرچولی جو اسلام کا ہے جسے صوفزم کہتے ہیں، یہ اصل میں کیا چیز مانگتا ہے انسان سے اور کیا یہ ضروری ہے کہ نہیں۔ تو میرے ساتھ میں اسٹوڈنٹس ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سائمہ آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آمنہ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، اب آپ دونوں مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیا کنفیوژنز ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں، تاکہ اس چیز کو ایڈریس کیا جا سکے انشاءاللہ۔ سائمہ پہلے آپ پوچھیں پھر میں پوچھتی ہوں۔ اوکے، اچھا سر، ہیلو، ایسے کی کنفیوژن، ہیلو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی، آواز آ رہی ہے، بولیے۔ اوکے سر، کنفیوژنس تو بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، اور میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اسٹارٹ کہاں سے لوں نا، کہ کون سی کنفیوژن پہلے سامنے رکھوں۔ تو اگر صوفزم کی بات کریں تو ہمارے جو مائنڈ میں ایک پکچر آتی ہے نا، تو وہ آتی ہے کہ ٹرکش کیپ، وہ جو صوفزم والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک وہ لٹو بھی، اور اس کے علاوہ فراک اور ڈانس کرتا ہوا یا گھومتا ہوا کوئی پرسن، اور پوئٹری ذہن میں آئے گی، ایسی چیزیں آئیں گی۔ جبکہ اگر صوفزم کو ہم دیکھیں تو صوفی ہم نے ڈراماز میں بھی دیکھا، اور ویسے بھی جو بچپن میں بھی ہم، بلکہ اگر آپ میری بات کریں تو پہلے جب صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، بہت سارے چینلز نہیں ہوتے تھے، کیبلز نہیں ہوتی تھی، تو شام کے وقت یا پھر رات کی نیوز کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی ایسے سانگ بھی آتا تھا صوفیزم کی پوئٹری سے ریلیٹڈ، کچھ نہ کچھ ضرور دکھاتے تھے۔ تو ہمارے ذہن میں تو پھر بھی کانسیپٹ ہے نا صوفیزم کا کہ اچھا یہ پوئٹری ہے۔ ایک تو نئی جنریشن کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا، صوفیزم کہتے ہیں جی کہ صوفیزم، اگر صوفیز کو دیکھیں تو یہ بالکل اپنے آپ کو سیپریٹ کر دینا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا، جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مخلوق کی خدمت جو ہے نا وہ اولین ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہیں، اپنے آپ کو کیوں اتنا، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرائض دیے ہیں کہ یہ آپ کے فرض ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ نے ہر صورت پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، جن میں معافی نہیں ہے، جیسے نماز نمبر 1 پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، باقی بھی جو بے شمار ہے۔ اس کے علاوہ اگر یعنی کہ صوفیزم کو فالو کرنا یا اس پر اتنا زیادہ بلیف اور یقین رکھنا کہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں مانتے، چلو ٹھیک ہے، ایک وقت تھا جب صوفیزم کو بہت زیادہ لوگ وہ سنتے تھے یا بہت اس کو وہ کرتے تھے کہ یوں سمجھ لیں کہ فالو کرتے تھے باقاعدہ، تو اب نہیں کرتے، یا بس ٹرینڈ چینج ہو گیا، یا صرف یا یہی ہے۔ اور ایک اور کوشچن ہے، چلے وہ میں بیچ میں کر لوں گی، یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں فی الحال۔ اچھا جی، آمنہ آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اس میں سب سے پہلے ابھی میرا خیال ہے میرے مائنڈ میں 2-3 کویشچنز ہیں، لیکن ہم سٹارٹ صوفیزم کی ڈیفینیشن جو سمپل سی ہے اس سے ہی کرتے ہیں کہ میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ صوفیزم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی کلوزنس کو سیکھ کرنا تھرو پریکٹس ہے ایک، جس سے آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں اور میٹیریل ورڈ سے بالکل ہٹ کے، اور اس میں سیلف ایکسپلوریشن بھی آ جاتی ہے، پھر آپ کیسے کلوزنس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، اور یہ چیز ہے۔ اب اس میں کنفیوژن یہاں پہ ہے کہ
جب بھی ہم صوفیزم کا ورڈ جیسے سائمہ نے کہا کہ وہ ٹرکش ڈانس والا کانسیپٹ آتا ہے مائنڈ میں, وہ میڈیٹیشن کرتے ہوئے ٹرانس میں جب وہ چلے جاتے ہیں وہ والی سچویشن آتی ہے مائنڈ میں, اب مطلب ایسے میں نچ کے رب نو منانا وہ والی جی بات جی ٹھیک ہے. ایسے مطلب بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ چیز, ہم اس کو پریکٹس ہی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اور ویسے میرے مائنڈ میں کوک اسٹوڈیو بھی آتا ہے, سوری, کیونکہ کوک اسٹوڈیو میں بہت زیادہ صوفی کلام ہر سنگر نے بہت زیادہ گائے, تو ہماری جنریشن کو شاید صوفیزم کا کوک اسٹوڈیو میں ہی پتہ لگا ہوگا کہ اچھا یہ کلام ہے اور یہ سارے صوفی کلام ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ لیکن ایک چیز جو میرا کوشچن صوفیزم کا ٹاپک میرے مائنڈ میں کیوں آیا تھا, شاید ہماری پہلے ڈسکشن بھی اسی چیز سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ جب ہم پریکٹس کرتے ہیں نا, اپنی عبادات کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, آپ نماز پڑھ لیتے ہیں نا, آپ کو دنیا کی اتنی اس ٹائم پہ آپ کو ہر وہ آپ کی چیز آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہے جو irrelevant ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, اچھا میں نے یہ کرنا ہے. آپ نماز ایون پڑھ بھی لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے لیکن میں نے وہ چیز اس طرح سے فیل نہیں کی جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, ایک بس فارمیلٹی, اچھا نماز پڑھ لی, یہ چیز بھی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ کنیکشن جو فیل ہونا چاہیے وہ نہیں فیل ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں اچھا ہم صوفیزم کو دیکھتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, اتنی بیزی لائفز ہے, ہم نماز ہی پڑھ لیں بڑی بات ہے, ہم کیا میڈیٹیشن کو چھوڑو یہ ہم نہیں کر سکتے. صحیح, چلیں ٹھیک ہے, یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ویسے آپ لوگوں کی کافی کنفیوژنس جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں, اور ماشاءاللہ بے انتہا کنفیوژنس ہیں اس موضوع پہ. شروع کرتا ہوں میں ڈیفینیشن سے ہی, جہاں سے آپ لوگوں نے شروع کیا, اور 2-3 باتیں ہیں جس کو آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ باقی ساری چیزیں سمجھنے میں آسان ہو جائیں گی. بالکل. اس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے, سب سے پہلی بات کہ صوفیزم اسلام کے اسپرچولیزم کو کہتے ہیں, اور یہ چیز صرف اسلام کے ریلیجن کے ساتھ خاص نہیں ہے. اسپرچولیزم دنیا کے ہر ریلیجن کے اندر ہے, ہر ریلیجن کے اندر. سینٹ آگسٹین کو آپ پڑھیں تو آپ کو کرسچین صوفیزم کا پتہ چلے گا, اور سیلف لیس لو اینڈ ایوری تھنگ جس چیز کو بھی وہ کیٹر کہتے ہیں فلسافیکل لیول پہ. ہندوازم کے اندر اگر آپ آ جائیں تو ہندوازم کے اندر تو ویسے ہی صوفیزم صوفیزم کہہ رہا ہوں, اسپرچولیزم بہت زیادہ ہے. اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا ان کے وہ جو ہوتے ہیں سوری مونکس نہیں, مونکس تو نہیں ہوتے, وہ وہ تو تو ان کے اس طرف میں بھی آتا ہوں. وہ بھکشو وہ تو ہوئے نا, جو بدھ مت مذہب ہے جی اس جی کے جی اندر جی مونکس جی ہوتے ہیں, وہ بھی اسپرچولیزم ہے. ہندوؤں کے اندر سادھو ہوتے ہیں, سادھو انہیں کہتے ہیں سادھو. تو وہ بھی جوگ لے لیتے ہیں, دنیا سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, الگ تھلگ ہو جاتے ہیں, اور سو کالڈ اسپرچولیزم کو پریچ کرتے ہیں. رہبانیت, زیادہ تر باقی ریلیجنز میں رہبانیت ہے. رہبانیت کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے سلیبسی. سلیبسی کہتے ہیں والنٹیریلی میرج کو بھی چھوڑ دینا, بچوں کی پیدائش, بچوں کو چھوڑ دینا, یہ جوگ لے لینا کہ میں دنیا سے دور ہو جاؤں گا, نہ میں شادی کروں گا, نہ میں کبھی بچے پیدا کروں گا, اس کو کہتے ہیں سلیبسی. تو یہ رہبانیت جو ہے, سلیبسی جو ہے, یہ ہے دنیا کے ہر ریلیجن میں. یہ کیوں ہے, کیوں ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ دنیا کا ہر ریلیجن, اور ظاہر ہے ریلیجن, اچھا دیکھیں اب یہاں پہ ہم سب سے پہلی بات ہے کہ ہم لا دینیت کی اور غیر مذہبیت کی بات نہیں کر رہے. ہم جو سو کالڈ ایگنوسٹکس ہیں, یا جن کو اردو میں دہریے کہتے ہیں, جو کسی مذہب میں کسی ہائر پاور میں بلیو نہیں کرتے, ہم اس چیز کو زیر بحث نہیں لا رہے. ہمارا مقصد آج کی ڈسکشن میں صوفیزم کو یا ریلیجن کو ثابت کرنا نہیں ہے, سمجھنا ہے. ہم آلریڈی ہم وہ لوگ ہیں جو مذہب میں بلیو کرتے ہیں, اور ہم مسلمان ہیں, ہم مذہب میں, ہم ایک ہائر پاور میں, ایک ڈیوائن پاور میں بلیو کرتے ہیں, رائٹ. یہ میں پریامبل لکھ دیتا ہوں. اگر کوئی یہ سمجھے اس ویڈیو کو دیکھ کے کہ جی صوفیزم, ہم لوگ آج کی ڈسکشن میں کسی کو صوفیزم کا قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ صوفیزم ہے کیا. ٹھیک ہے جی. اب اسپرچولیزم کا جو مسئلہ ہے, اسپرچولیزم کی ضرورت کیوں ہے ہر ریلیجن کو, یہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ دنیا کے ہر ریلیجن میں اسپرچولیزم ہے. آپ ہندو مت کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ
جو بھشکو ہیں منکس ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں جو آج بھی چائنا کے اندر بھی ہیں اور جاپنیز ان کو کچھ اور نام دیتے ہیں وہاں پہ بھی ہیں, وہ سارے بدھ متس ہیں لیکن وہ بھی اسپرچولیزم میں بلیو کرتے ہیں. یہ جو کرسچینٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اسپرچولیزم میں ڈیل کرتا ہے. سینٹ آگسٹین کی میں نے بات کی, اگر کسی نے ان کو پڑھا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے کہ ان کے افکار کے اندر کتنا زیادہ. پھر سورن کیئر کے گارڈ ایگزسٹینشلسٹ فلاسفر تھا, اس کو اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو وہ بہت زیادہ he takes a lot from Christian spirituality and whatnot. So every religion of the world has a need for spiritualism. The question is why? کیوں spiritualism کیوں چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے بیٹے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے, جب سے ہماری زندگی کا آغاز ہوا ہے, جب سے ہماری ہسٹری کا آغاز ہوا ہے, انسان کی سرشت میں ایک بہت 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 بڑی خواہش ہے جو رکھ دی گئی ہے, بہت بڑی خواہش ہے, اور وہ خواہش ہے خوشی کی. کویسٹ فار ہیپینس, خوش ہونا, مطمئن ہونا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر فلسفی نے, ہر برانچ آف نالج نے, ہر ایپسٹیمولوجی نے اپنے تئیں ٹامک ٹوئیاں ماری ہیں کہ بھئی خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی. مذہب نے خوشی حاصل کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہے اللہ سے یا باقی ریلیجنز کے اندر جس کو بھی وہ خدا سمجھتے ہیں اس خدا سے, اس ہائر پاور سے رابطہ استوار کر لینا, تعلق کا قائم کر لینا خوشی کا باعث ہے, اطمینان کا باعث ہے. یہ ہماری تاریخ کی ابتدا سے آج تک انسان کا کویسٹ رہا ہے, عقلی جد و جہد ہے, تاریخ ہے عقلی جد و جہد کی انسان کی, کہ وہ ہمیشہ یہ کھوجنے میں مصروف رہا ہے کہ میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں. ہم بھی اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں, روزانہ کے حوالے سے دیکھیں, تو ہم میں سے بہت سے ہیں جو شاپاہولکس ہیں. اچھا یار جا کے ایک جتی لے آواں گے تو بڑے خوشی ہوئے گی, دل نو شاپنگ کر لواں گے. بچوں کی خوشی میں خوشی ڈھونڈتے ہیں. بچے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ پرائمریلی ہم لوگ بچے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اگر ہم میں سے ایٹ لیسٹ پاکستان میں ہر کوئی یہ سوچ لے کہ یار بچے نہیں پیدا کر رہے ہیں تو بنی نوع انسانی ختم تو نہیں ہو جائے گی. ہم بچے اس لیے تو نہیں پیدا کرتے کہ بنی نوع انسانی چل سکے. ہمیں یہ ادراک تو نہیں ہوتا اس وقت جب ہم پروکریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے پروکریٹ نہ کیا تو یار پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. نہیں, ہم بچے تو اپنی خوشی کے لیے پیدا کرتے ہیں نا, کہ جی بچوں سے خوشی ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ آپ دونوں belonging to the gender of females, you understand this better کہ گھر کے اندر یہی کہا جاتا ہے جی رونق, خوشی, میلہ, یہ سارا بچوں کے دم سے ہے. تو کتنا بڑا نیریٹو ہے بچوں کے لیے جی کہ ہم کہتے ہیں کہ خوشی ہماری اس پہ مدار ہے. پھر بچوں کی اچھی, اس کا مدار اس پہ ہے, وہ منحصر اس پہ, بچوں کی اچھی تعلیم پہ, تربیت پہ, ان کے کھانا کھانے پہ, ہنسنے بولنے پہ. پھر ہمارے جو انٹر پرسنل ریلیشن شپس ہیں, ماں باپ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو اچھا یار یہ خوشی ہے. پھر آج کے زمانے میں سب سے بڑا جو خوشی کا ذریعہ ہے جس کو سمجھا جاتا ہے پیسہ. کیوں کماتے ہیں لوگ پیسہ؟ کہ یار ہم خوش رہیں, ہمارا سٹیٹس ہو, ہمیں اچھے جو ہیں وہ رشتے بھی ملیں, ہمیں تعلقات بھی ہمارے اچھے ہوں, ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو. ہم شام کو روزانہ مووی دیکھنے جائیں تو مووی دیکھنے آپ جاتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مطلب اس میں کیا چیز ہے جو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ خوشی ہے نا. تو انسان کی زندگی کا دار و مدار اگر آپ 2 منٹ بیٹھ کے سوچیں, 2 منٹ آپ ذرا رک جائیں, آپ زوم آؤٹ کریں اور بیٹھ کے 2 منٹ سوچیں کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں روزانہ صبح اٹھتے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک آپ ایک ہی چیز کو سیکھ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی چیز کو, اور وہ کیا ہے؟ خوشی. کہ میں بس دل مطمئن ہو جائے, خوش ہو جائے کہ یار میں بڑا صحیح ہاں, میں بڑا صحیح کام کر رہے ہیں, لوکی بھی میرے نال خوش نے, میرے کام بھی صحیح ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. کس لیے؟ کہ میں خوش ہو جاؤں, میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے. یہاں تک بیٹے آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر اس میں کوئی کویسچن ہو یا آپ کو اس پہ اعتراض بھی کرنا چاہیں, کوئی کاؤنٹر نیریٹو بھی دینا چاہیں تو آپ ابھی دے دیں تاکہ پھر میں یہاں سے بات آگے چلاؤں. لیکن یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آئے گی, کویسٹ آف ہیپینس کی بات اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے, کویسٹ آف ہیپینس صحیح. لیکن اس میں پھر صوفیزم, پھر اس میں وہ بات آ گئی کہ اگر ایک انسان ہے اور اس صوفیزم کے کو پاس چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے, صوفیزم کو چھوڑ دیں. آپ اس بات پہ مجھے فی الحال بتائیں کہ کویسٹ آف ہیپینس, یہ جو میں نے ابھی جو بات کی ہے, اس پہ کوئی اعتراض ہے کہ آپ یہ بات مانتی ہیں یا آپ یہ بات نہیں مانتی, یا اس میں کچھ ایڈیشن سبٹریکشن, اس حوالے سے مجھے بتائیں پہلے.
نہیں سر بالکل ٹھیک کہا آپ نے. انسان خوشی ہاں ہی یہاں ڈھونڈتا تک تو رہتا ہم ہے، ایگری کبھی کرتے اپنے ہیں. لیے اور کبھی اپنی اولاد کے لیے اور کبھی کسی کے لیے کہ وہ خوش ہو جائے، میں یہ کروں گا تو وہ خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور بالکل کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا میں یہ کروں گا تو اللہ خوش ہو جائے گا. ہم اپنی وہ ڈیلی لائف میں اگر ہم دیکھیں تو میں کوئی بھی کام ہوتا ہے اس سے اچھا چلیں اس سے بچے خوش ہو جائیں گے، اس سے ہسبینڈ خوش ہو جائیں گے، اس سے فلاں خوش ہو جائے گا، یہ کام میں اس کے لیے کروں. ایک نارمل ڈیلی لیکن روٹین کی میں بات کر رہی ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سیلف لیس ہو کے بھی کچھ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی، وہ آپ خود ہی اچھا فیل کرتے ہیں نا، تو وہ بھی ایک طرح سے آپ خود کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو خوش کر رہا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ تو آپ کو ہی اچھا فیل ہوتا ہے نا کسی کو خوش کر کے بھی، وہ پھر آپ وہی سیٹسفائی خود کو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب یہ بات تو چلیں اس کا مطلب ہے ہم نے کنفرم کر لی کہ انسان پرائمریلی، اور یہ بات فلاسفرز نے ثابت کی ہے، آپ اگر ایکیڈیمکلی اس کو پڑھنا چاہیں، اگر آپ اسکالرلی اس کو پڑھنا چاہیں تو برٹرنڈ رسل کے ایسیز پڑھ لیں کویسٹ فار ہیپینس کے اوپر، اور باقی فلاسفرز نے بھی بہت سی اسپیشلی ایگزسٹینشلسٹ فلاسفرز لائک جان پال سارترے، ان کی پوری ٹریسیز ہیں اس کے اوپر. فار ایگزامپل جان پال سارترے نے بہت ضخیم کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے بینگ اینڈ نتھنگنیس. اس کو آپ پڑھ لیں، اس کے اندر پرائمری بحث ہی ہے ساری کہ انسان پیدا کیوں ہوا ہے، کیوں وہ یہ ساری مشقت کرتا ہے، یہ سارا کیا ہے جھمیلا. تو اینڈ ریزلٹ یہی نکلتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اپنی خوشی سیکھ کر رہے ہیں، آپ اپنی خوشی سیکھ کر رہے ہیں. یہ فیکٹ ہے، یہ دس از فیکٹ آف دا میٹر. جیسے کہ ابھی آپ نے بھی یہ مینشن کیا کہ آپ بچوں کی خوشی کے لیے اگر کچھ کرتے ہیں تو بھائی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچے خوش ہوں گے تو کون خوش ہوگا؟ ماں Obviously اور باپ، پیرنٹس رائٹ؟ بالکل. پیرنٹس. تو اب یہ تو نہیں نا کہ آپ راہ چلتے کسی کی خوشی کے لیے، سائمہ جیسے آپ نے بات کی، اب راہ چلتے کسی خوشی کے لیے تو آپ کام نہیں کرتے نا، بالکل آپ اسی کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے خود خوش ہونا ہے. بالکل رائٹ. آپ اگر جاب بھی کر رہے ہیں تو آپ اپنے اگر امپلائر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ اس نے آپ کو پیسے دینے ہیں جس سے آپ نے خوش ہونا ہے. بالکل بالکل exactly. تو یہ وشس سرکل ہے. اس کے اندر یہ جو کویسٹ آف ہیپینس ہے نا، اس کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اگر ان کے ذہن میں بھی کوئی اعتراض آ رہا ہے، کسی اور سے جا کے مت جھگڑیں، آپ یہاں پہ پوسٹ کریں، کامنٹ میں جواب دوں گا، آپ ثابت کریں، آپ لاجیکلی فلسافیکلی ثابت کریں کہ اس کے علاوہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. اگر ہے تو آپ مجھے بتائیں، میرے علم میں اضافہ ہوگا. میں نے الحمدللہ میں بہت پڑھا لکھا تو نہیں، بڑا جاہل سا بندہ اچھا ہوں، میرا ایک کوشچن لیکن ہے. جی 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 سر میرا ایک کوشچن ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہماری ویلیوز ہیں اور سارا کچھ اس کو نگیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی چیز، کوئی بھی چیز میٹر نہیں کرتی، نتھنگنیس پہ بلیو کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جیسے اس پہ ڈسکشن نہیں کر رہے، جیسے ایتھیسٹ ہیں، اب ان کا کوئی بلیو نہیں ہے، وہ کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے. ہمیں تو یہ پتا ہے نا کہ ایٹ دی اینڈ ہم اچھا کریں گے اور ہمیں جنت ملے گی، ٹھیک ہے نا. ان کے لیے پھر ہیپینس کیا آپ ہے؟ ابھی آگے جا رہی ہیں، اچھا میں ابھی بالکل بیسک پہ ہوں، میں بالکل. ٹھیک ہے. ایتھیسٹ کو اٹھا لیں، ایتھیسٹ کے والد صاحب کو اٹھا لیں یا ایتھیسٹ کے بیٹے کو اٹھا لیں. ایتھیسٹ کے جو والد ٹھیک ہے. صاحب ہیں وہ یوٹیلیٹیرینسٹس ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ آج کل کے لبرل ماڈرن لبرلز ہیں. ان سب کو آپ اٹھا لیں، ان کی پوری فیملی کو آپ اٹھا لیں، وہ بھی پلیجر پہ ہی بیس کرتے ہیں نا اپنا پرنسپل. میں نے شاید یہ لاسٹ ٹائم بھی بات کی ہاں تھی اس کہ کو پھر ان کے ہاں جی ان یہ کے کہہ ہاں سکتے ہوتا ہے ہیں کہ سبجیکٹو موریلٹی. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہیپینس کی ڈیفینیشن چینج ہو سکتی ہے سب کی، ٹھیک ہے. پلیجر کی نہیں چینج ہو سکتی ہے کسی کے لیے. ہیپینس کی ڈیفینیشن کیسے چینج ہو سکتی ہے بیٹے؟ ہیپینس کی ڈیفینیشن ایک ہی ہے، خوشی. پلیجر کی ڈیفینیشن چینج ہو سکتی ہے، ہیپینس کی ڈیفینیشن کسی کے لیے بھی خوشی، چینج لیکن نہیں ہو سکتی. کسی کے لیے خوشی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. میرے لیے خوشی کچھ اور ہے، نہیں کسی کے لیے کچھ نہیں اور ہو سکتی ہے. نہیں، آپ کے لیے سب کے لیے پلیجر کچھ ایک ہی اور ہے. ہو سکتا ہے، آپ کے لیے پلیجر اچھا کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن خوشی تو وہی ہوگی نا جس سے آپ خوش ہوں گی. آپ یہ تو نہیں کہہ ٹھیک سکتی ہے. نا کہ میں جب روتی ہوں تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. آپ میری بات صحیح. سمجھیے، خوشی تک پہنچنے کا ذریعہ ہر ایک کا علیحدہ ہے. کوئی کسی چیز، اب جو ریپسٹ ہے وہ کہے گا کہ میں ریپ کر کے ٹھیک خوش ہے. ہوں گا، تو اس کا جو پلیجر کا جو پرنسپل ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. ایک جو بندہ جو کہتا ہے کہ میں جہاز پہ سفر کر کے خوش ہوتا ہوں، اس کا پلیجر کا ڈیرائیو کرنے کا پرنسپل ڈیفرنٹ ہو گیا. لیکن خوشی تو سب کے لیے، ہر انسان کے لیے خوشی کا معیار تو ایک ہی ہے کہ خوش ہونا، ہنسنا، مسکرانا، دل میں اطمینان ہونا.
کیئر فری ہو جانا کہ آپ کہیں یار میں بڑا مطمئن ہو گیا ہوں, میں نے اچیو کر لیا کچھ, میں بڑا خوش ہوں, میں کسی جگہ پہنچ گیا ہوں, میرے دل میں بڑا اطمینان ہے, میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میرے دل میں کوئی ملال نہیں ہوتا, کوئی حزن نہیں ہوتا, کوئی کسی قسم کا ریگریٹ نہیں ہوتا. یہی ہے نا خوشی کا. تو یہ ایک ہی ڈیفینیشن ہے جو سب کے ہاں ایک جیسی ہے. کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہوں جو یہ کہ نہیں جی میں ریگریٹس کو خوشی کے معنوں میں استعمال کرتا ہوں. کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ میں تو اس بندے کو خوش سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ غمگین ہو, کوئی ہے ایسا بندہ دنیا میں جو یہ کہے؟ نہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز سے خوش نہیں ہوتے, سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. اور ان نہیں کا نہیں پھر بیٹے, کیا؟ نہیں میں یہ بات ہی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشی, جو لفظ خوشی ہے وہ تو سب ایک ہی طرح ڈیفائن کرتے ہیں نا. کوئی خوش, ٹھیک ہے. کوئی یہ کہے کہ وہ اس طرح خوش ہوتا ہے یا اس طرح خوش ہوتا ہے وہ تو چلے مان لیا, یا کوئی یہ کہے نہیں جی میں خوش ٹھیک ہے. نہیں ہونا چاہتا یا میں ڈینائی کرتا ہوں کہ خوشی مجھے نہیں چاہیے, وہ بھی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشی تو سب کو پتا ہے نا کیا ہوتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, ٹھیک ہو گیا, میں کلیئر ہو یہ گیا, اب بات کر سمجھ رہا آ ہوں گیا. کہ جو خوشی, ہاں جو خوشی ہے نا وہ تو سب کے لیے یکساں ہے, پوری انسانیت کے لیے. کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں جو یونیورسل ہیں. خوشی کا کانسیپٹ ہو گیا, غمی کا کانسیپٹ ہو گیا, یہ ان کانسیپٹس میں سے ہے جن کو کہتے ہم لوگ جب فلسفی کے اندر بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ بائنڈری اپوزیشنز ہیں. بائنڈری اپوزیشنز وہ کانسیپٹس ہوتے ہیں جو سب کے لیے یکساں ہوں, دن رات, ٹھیک ہے, غم خوشی, اچھا برا. یہ وہ بیسک کانسیپٹس ہیں جو کہ ایپسٹمولوجیکلی سب کو پتا ہے کہ یہ ہے صبح ہے, یہ شام ہے, یہ رات ہے, یہ دن ہے, یہ تاریکی ہے, یہ ظلمات ہیں, یہ نور ہے. یہ چیزیں ہر ایک کو پتا ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا کسی کے ذہن میں ابہام نہیں ہوتا. تو خوشی پوری انسانیت کے درمیان کامن ہے. Everyone knows what happiness is and everyone tries to be happy in their own way. وہ happy کس طرح ہونا چاہتے ہیں وہ مختلف ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. ہر انسان کا ایک اپنا معیار ہے کہ بھئی میں happiness اس کو کہتا ہوں, میں happiness اس کو کہتا ہوں. ویسے by the way یہاں آپ کو بتلاتا چلوں, یہ جو آج کل آپ کو افلاطون اور یہ سقراط اور بقراط ملتے ہیں نا ماشاءاللہ, جو 2 کتابیں انٹرنیٹ پہ پڑھ کے تو افلاطون بن جاتے ہیں, کوئی 4 کتابیں پڑھ کے انٹرنیٹ پہ تو سقراط بن جاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور سقراط بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جب کہتے ہیں نہیں جی خوشی کوئی چیز نہیں ہے, تو اصل میں یہ گھر جا کے وہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہم اور آپ خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہاتھی کے دانت جو ہے نا وہ دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں, کھانے کے لیے اور ہوتے ہیں. مطلب یہ بڑی ایک احمقانہ پرلے درجے کی حماقت والی بات ہے, پرلے درجے کی حماقت والی بات. اور نہیں جی خوشی میٹر نہیں کرتی جی. او بھائی 4 دن آپ غم میں رہ کے دیکھیں ذرا, تو وہی بات جو ہم لاسٹ ٹائم کر رہے تھے, آپ ڈپریس ہو کے کلینکلی ڈپریس ہو کے ہاسپٹل پہنچ جائیں گے آپ. جب غم لگا ہو نا, دل کو غم لگا ہو, جب آپ خوش نہ ہو, مطمئن نہ ہو, کھانا نہیں کھایا جاتا, پانی نہیں پیا جاتا. میرے بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ. یہ جو سو کالڈ ہمارے آج کل کے یہ چوچے سے یہ افلاطون, یہ سقراط, یہ بقراط, ان کو ذرا 2 منٹ لیندے با کے بندہ پوچھے نا کہ یار اتنے ذرا میرے کول بہ جا تے 6-8 گھنٹے نہ میں نہ تینوں کھان نہیں دینا نہ پین نہیں دینا, پھر تو کہ میں بڑا خوش ہاں. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے کس طرح کی چیخیں نکلتی. ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں, فیکٹ جو ہوتے ہیں نا لائف کے فیکٹس, وہ بڑے ہارڈ فیکٹس ہوتے ہیں. کہنے کو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے جی میں افلاطون کا ابا ہوں, افلاطون میرے سامنے کیا بیچتا ہے, لیکن اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا اور پریکٹیکلی کرنا بڑا مشکل کام. تو بہرحال خوشی جو ہے اس کا کانسیپٹ ہر ایک کے درمیان مشترک ہے, رائٹ. یہ بات ہماری بیٹے ہو گئی, کنفرم ہو گئی. اس سے آگے اب ہم چل سکتے ہیں یا اور کوئی اعتراض ہے؟ نہیں چل سکتے ہیں, پلیز کنٹینیو. سائمہ آپ کیا سمجھتی ہیں, ٹھیک ہے یہ بات, اس کے اوپر بالکل بلڈ ٹھیک, کریں؟ بالکل ٹھیک, میں چل سن رہی ہوں, بالکل ٹھیک. چلیں بسم اللہ جی, یہ بات ہماری ہو گئی کنفرم. اب جب ہم نے یہ بات کنفرم کر لی, یہ بات اسٹیبلش کر لی کہ ہر کوئی خوشی چاہتا ہے, وہ جیسے بھی کہے, جیسے بھی چاہے, جو بھی پلیجر کا اس کا پرنسپل ہو, وہ کچھ بھی کہے, وہ چاہتا خوشی ہے, خوشی. اب جس نے انسان کو پیدا کیا, رب نے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر جو اس نے سب سے بڑی خواہش رکھی خوشی کی, اطمینان کی, وہ اس چیز کو ایڈریس نہ کرے. بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا, اس دنیا میں بھیجا, مبعوث کیا. کنتم خیر امت کے نام سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو کہ تم لوگ
آپ لوگ سارے جو ہیں وہ اس پوری دنیا میں بہترین امت ہیں, بہترین جماعت ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انسٹرکشنز نہ دی ہوں اس بہترین جماعت کو. اللہ تعالیٰ نے دی, اس بارے میں بھی بتایا, پلیجر پرنسپل کے بارے میں بھی بتایا, اور خوشی کے بارے میں بھی بتایا. خوشی کے بارے میں اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا قرآن میں, وہ یہ کہا کہ ہم نے اے نبی آپ کو ان کی طرف بھیجا, مومنین کی طرف, فَلْيَفْرَحُوا, تاکہ یہ خوش ہو جائیں. اب اس بات کو سمجھ لیں, یہ وہ بات ہے جو مولوی عام طور پہ نہیں بتاتا ممبر پہ بیٹھ کے. خوشی پرائمیریلی بیس کرتی ہے ریلیجن کے اندر اطاعت میں. اطاعت سے آپ صرف رب کو خوش نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ کو خوشی دے رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے, اب یہ بھی میں وضاحت کرتا, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ صوفیزم تک بات کیسے پہنچتی. ٹھیک ہے, تو 2 منٹ نا آپ ذرا توجہ سے سنیے گا, بات کو سمجھ انشاءاللہ آ جائے گی. اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پوچھ لیجیے گا. کیا ہے پرنسپل جو اللہ دیتا ہے, وہ یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا لوگوں کی طرف, فَلْيَفْرَحُوا, تاکہ یہ لوگ خوش ہو جائیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر, ذات مبارکہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. یہ پرنسپل ہے اسلام کا. اور یہ کیوں ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا تاکہ ہم خوش ہو جائیں. وہ پرنسپل یہ ہے کہ انسان کی جو لیونگ ہے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سوسائٹل اینیملز ہیں, ہم سوشل اینیملز ہیں, ہم سوسائٹیز میں رہتے ہیں, گروپس میں رہتے ہیں. جب ہم گروپس میں رہتے ہیں تو ہمیں ایک موڈ آف گورننس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ایسے ہی بھیڑ بکریوں کی طرح یا گھوڑوں کی طرح, گدھوں کی طرح, خچروں کی طرح ہم زندگی نہیں گزار سکتے. ہمیں ایک قاعدہ قانون چاہیے, ہمیں ایک سسٹم چاہیے پراپر, ہمیں انٹلیکچوئل نشو و نما کے سارے ذرائع چاہیے, اور سارا کچھ جو ایک انسان کی انٹلیکچوئل اور فزیکل اور فزیو سائیکولوجیکل ضروریات ہیں, وہ ساری جو ہیں ہماری ہیں, اور ہمیں ان کو کیٹر کرنا پڑتا ہے زندگی گزارنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک سسٹم کی بعثت ہے. یعنی اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور پھر انسان کو ایک سسٹم بھی دے دیا کہ یہ سسٹم آپ امپلیمنٹ کر لو گے تو خوش رہو گے. اگر یہ سسٹم امپلیمنٹ نہیں کرو گے تو رطب و یابس میں خوشی ڈھونڈتے رہو گے لیکن خوش نہیں ہو پاؤ گے. ہر انسان, جیسے آمنہ آپ نے مینشن کیا, ہر انسان کا معیار خوشی حاصل کرنے کا ڈفرینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے خوشی یہ ہے کہ میں ریپ کر سکوں, کوئی یہ کہتا ہے میرے لیے خوشی یہ ہے کہ میں فقط عیش و عشرت میں اپنے آپ کو ڈبو لوں, کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے خوشی یہ ہے کہ مجھے بہت سا پیسہ مل جائے, کوئی یہ کہتا ہے میرے لیے خوشی صرف المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ میں صرف دنیاوی حیات کے اندر گم ہو جاؤں اور گم گشتہ کر دیا جاؤں اور مٹا دیا جاؤں اور مر جاؤں فقط یہ دنیا کمانے کے لیے, تو میں خوش ہو جاؤں گا. پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے تو ہم خوش ہوں گے. کچھ ایسے بھی. اب یہ ساری کے سارے ڈیفرنٹ پرنسپلز ہو گئے پلیجر کے. اللہ نے تو ہمیں تخلیق کیا, اس کو تو پتہ ہے کہ انسان جب خوشی کے کویسٹ پہ نکلے گا, جب ہیپینس کے کویسٹ پہ نکلے گا, تو ہر انسان کا معیار فرق ہوگا پلیجر ڈیرائیو کرنے کا. اللہ نے جو اصول ہمیں دیا ہے وہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو سسٹم نازل کیا اللہ نے, قرآن, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جیسے امپلیمنٹ کر کے دکھایا, یہ خوشی کا معیار. اگر اس کو ہم امپلیمنٹ کر لیں گے تو خوشی ہمیں حاصل ہو جائے گی, نہیں کریں گے تو ہم بھٹکتے رہیں گے, وقتی خوشی کے پیچھے ہم اپنی ساری زندگی صرف کر دیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے, وہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ جو دنیا کی زینت ہے مال و دولت میں, والخیل المسومۃ والانعام والحرث, یہ مال و دولت جمع کرنا, گھوڑے یعنی کہ گاڑیاں بڑی اچھی اچھی جمع کر لینا, یا وقتی طور پہ زندگی کے اندر کچھ بنا لینا, یہ سب دنیاوی خوشی ہے, یہ سب وقتی خوشی ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اللہ کے پاس ہے سب سے بہترین خوشی جو اس نے تمہیں اس زندگی کے بعد دینی.
تو ریلیجن کا نیریٹو کیا ہے خوشی کا؟ اب یہ بات سمجھ لیں، یہ صرف ہمارے ریلیجن کے ساتھ خاص نہیں، ہر ریلیجن لائف آفٹر ڈیتھ میں بلیو کرتا ہے۔ ہر ریلیجن یہ بلیو کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، دنیا سے ہم پردہ کر دیں گے، دنیاوی جو ہمارا وجود ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد ایک اخروی زندگی شروع ہوگی جس میں ہیون ہے اور ہیل ہے۔ اور اس اخروی جو زندگی ہے اس کے اندر جس کو جنت ملے گی، انعام ملے گا، وہ خوش ہے، جس کو جہنم ملے گی وہ ناخوش ہے، وہ غمزدہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ بائفرکیشن ہو گئی دو طبقات کے درمیان، ایک وہ طبقہ جو خوشی کو فقط دنیاوی حد تک محدود سمجھتا ہے، اور ایک وہ طبقہ جو یہ بات سمجھتا ہے کہ اصل خوشی جو ہے وہ دنیا کے بعد ملے گی اور دنیا کے بعد شروع ہوگی۔ لیکن میں اس طرف بھی آؤں گا ابھی کہ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرہ حسنہ، اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا میں فقط سارا وقت رو رو کے گزارے، نہیں، لیکن دنیاوی خوشی بھی اسی چیز پہ بیس کرتی ہے کہ آپ اس سسٹم کو اپنائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے تاکہ آخرت میں آپ کامیابی حاصل کر سکیں۔ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کا اصول، قرآنی آیت میں، یہ تو آپ نے بات سمجھ لی فل یفرحو، تاکہ آپ لوگ خوشیاں مناؤ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے بھیجا۔ اب دیکھیں جی کامیابی کا کیا معیار اللہ تعالیٰ دے رہا ہے قرآن میں، لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ کیونکہ خوشی انسان کی جو ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ یہ بائنری اپوزیشن کا ایک کانسیپٹ ہے، خوشی ہر ایک کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، ہر کسی کے نزدیک خوشی کی ایک ہی ڈیفینیشن، اور خوشی جو بیس کرتی ہے نا فار اوور ویلمنگ میجورٹی، وہ کامیابی پہ بیس کرتی ہے۔ آپ کامیاب ہوں گے کسی بھی چیز میں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ بچے کو اچھی تعلیم دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ آپ کے لیے خوشی ہے، آپ دولت جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ آپ کے لیے خوشی ہے، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لوگ آپ کی باتیں سمجھنا شروع کر دیں گے، ماننا شروع کر دیں گے، تو یہ بھی کامیابی ہے، رائٹ؟ تو کامیابی کا معیار دنیاوی جو ہے اس کے اوپر خوشی بیس کرتی ہے۔ ایک معیار ہے جو اللہ دیتا ہے قرآن میں، اللہ کیا کہتا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہی کامیاب۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مذہب کا معیار کیا ہے، کہ انسان خوش کب ہوتا ہے؟ انسان خوش تب ہوتا ہے جب اس کو اصل حقیقی کامیابی کا علم ہو اور وہ اس حقیقی کامیابی کے لیے کوشش کرے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ خوشی کا معیار جو ریلیجن آپ کو دیتا ہے، اور یہ کیا ہے کہ آپ کو انعام و اکرام ملے گا، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ آہا سبحان اللہ، متقین کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی برائیوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ مفازا، بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، باغ ہی باغ ہیں خوشیوں کے، باغ ہی باغ ہیں، باغ ہی باغ ہیں، وکواعب اترابا، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کو کوئی گن ہی نہیں سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا، کسی کے خیال میں نہیں آ سکتی۔ مردوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے خوشی کے لیے اور سیٹسفیکشن کے لیے؟ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب کو پتا ہے نا، وی آر آل ایڈلٹس، بھائی سیکس چاہیے ہوتا ہے، اس کے پیچھے مرد بھاگتا ہے، اس کے پیچھے مرد پاگل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں کیا کہتا ہے کہ جو متقین ہیں، جو اپنی نظریں جھکا کے رکھتے ہیں، برائیوں سے، فحشاء سے اس دنیا میں بچتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے آخرت میں؟ حوریں، جی حوریں، سبحان اللہ، ان کے لیے کیا ہے؟ حوریں ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، بڑے بڑے محلات کے اندر خوبصورت لڑکیاں ان کے لیے رکھی ہیں، لم یطمثہن انس قبل ولا جان، اور کسی انسان کی، کسی جن کی ان پہ نظر تک نہیں پڑی، کسی کے خیال بھی نہیں گزرا۔ اب ویسے بائی دا وے آپ مجھ سے ایز فیمنسٹس یہ کوشچن کر سکتی ہیں کہ سر مردوں کے لیے حوریں ہیں جنت میں، تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ جی بالکل کوشچن آتا ہے نا ذہن میں؟ جی جی تو بالکل۔ یہ ہمارے مولوی بتاتے نہیں، بھائی جنت میں تو جو مانگیں گے وہ ہے۔ مردوں کے لیے اللہ نے اس لیے ذکر کر دیا کہ مردوں کو یہ بہت مسئلہ رہتا ہے چونکہ دنیا میں، اس لیے خصوصی طور پہ بتایا یہ کہ یہاں پہ بچ جاؤ تو آخرت میں حوریں ملیں گی، وگرنہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، مومنین مومنات کے لیے جنت میں جو وہ مانگیں گے وہ ہے۔
تو آپ جو مانگیں گی وہ ہے آپ کے لیے جنت میں. جو بھی مانگیں, جو آپ کے تصور میں آ سکتا ہے, جو آپ کے دل میں خیال آ سکتا ہے, وہ آپ جو بھی جنت میں مانگیں گی وہ آپ کے لیے ہے. اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. کچھ نعمتوں کا ذکر اللہ نے کر دیا, باقی جو بھی آپ مانگیں گی وہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اگر حوریں چاہیے تو وہ بھی ملیں گی. آپ کو اگر حوریں چاہیے, اگر آپ کو غلمان چاہیے, آپ اللہ سے جو بھی اللہ, آپ اب جیلسی میں آ جائیں, آپ ہم سے جیلس ہو جائیں مردوں سے, اور آپ کہیں جی انہیں حوریں مل رہی ہیں, یا اللہ میاں ہمیں بھی حوریں دیں, تو اللہ آپ کو بھی دے دے گا. تو یہ جنت کا کانسیپٹ ہے. اب یہ جو کانسیپٹ, اب دیکھیں, یہ جب آپ آیات پڑھتے ہیں تو ان آیات سے آپ کے دل کو کیا اثر ملتا ہے؟ آپ لوگوں سے کوسچن ہے, بتائیے. اوکے جی اچھا, میرا کوشچن ہے کہ جو نہیں آپ نے ایک پہلے, منٹ, نہیں ایک منٹ, جی میں آپ کے سارے کوسچنز انشاءاللہ انٹرٹین کروں گا. میں صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں جلدی سے, اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا ایک اور طرف جانا ہے, وہ بات مکمل کر کے میں آپ کے ضرور کوسچنز لوں گا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب آپ جنت کی آیات پڑھتے ہیں تو دل پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے دل کو, کیا ہوتا ہے؟ خوشی ملتی ہے obviously کہ ہم, لیکن پھر ہم اس ایک طرح سے منٹ یہاں پہ پریکٹس فی کریں الحال, کہ ایک منٹ, نہیں فی الحال ایک منٹ یہاں رک جائیں. خوشی ملتی ہے, جی بالکل. اوکے, خوشی ملتی ہے. اور یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, ایز اے مسلم ہمیں اس چیز کی بھی سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو بھی گناہ ہے ان کی کیا کہتے ہیں سزا کے بعد ہمیں جنت ملے گی ہی ملے گی. ٹھیک ہے, یہ بالکل. احساس. وہ تو خیر سائمہ, آپ اگر کرسچین سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں کیونکہ ہمارا جیزس کرائسٹ پہ ایمان ہے. وہ اگر آپ ہندوؤں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم بڑے خوش ہیں کیونکہ ہمارا ہندو مت پہ ایمان ہے. تو ہر کسی کے لیے اس کا ریلیجن خوشی ہے. اگر آپ غیر لا دین سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا یار میں بڑا خوش ہوں کیونکہ میں کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتا. وہی بات آگئی, پرنسپل تو ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ جنت کا پھر جو کانسیپٹ ہے یہ خوشی کا کانسیپٹ ہوا نا. اس بالکل. بات میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جہاں بھی ذکر کیا وہ خوشی سے ہی ہے کہ یہ خوش ہو جاؤ کہ جنت ملے گی. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, اب یہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ نہیں جی جنت کا ذکر اس لیے تو نہیں کیا, بھائی تو کس لیے کیا؟ جنت کا ذکر خوشی کے لیے اگر نہیں کیا, مومنوں کو خوش کرنے کے لیے اگر نہیں کیا, تو پھر کس لیے کیا؟ خوش کرنے کے لیے کیا نا. خوش کرنے کے لیے یہ بالکل. آپ کو خوشی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا. جب اللہ جہنم کا ذکر کرتا ہے, جہیم کا, تو ان آیات کو پڑھ کے ہم خوش ہوتے ہیں معاذ اللہ؟ نہیں بالکل بھی ڈر نہیں. لگتا ہے غمگین نا, ہو جاؤ, ڈر جاؤ. ڈر جاتے ہیں ہم. یہ ترغیب و ترہیب کا کانسیپٹ ہے اسلام میں. اسلام ترغیب بھی دیتا ہے اور ترہیب بھی کرتا ہے. بالکل. تو یہ وہ کانسیپٹ آ گیا جس کو کہتے ہیں پلیجر اینڈ پنشمنٹ, انعام اور سزا, جزا اور سزا. جزا اور سزا. اچھے کام کرو گے تو خوش ہو جاؤ گے, برے کام کرو گے تو سمجھ آ گئی نا یہاں تک بات؟ جی بالکل. جی یہ میں بات واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ اب آپ اس کو لنک کریں جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان ہمیشہ سے کس چیز کے پیچھے رہا ہے؟ خوشی. خوشی کے پیچھے. اور پھر قرآن جو کہہ رہا ہے اگر قرآن پہ کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے پھر خوشی کا معیار کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہونا. جنت. رائٹ. اور بالکل. اسی چیز کے پیچھے انسان ساری زندگی لگا رہتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے, خوش ہو جائے, خوش ہو جائے. تو ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے نزدیک کامیابی کا پھر کیا معیار ٹھہرتا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں آخرت میں جنت مل جائے اور دوزخ میں اللہ تعالی ہمیں نہ ڈالے, ہمیں دوزخ سے بچا لے. یہاں تک آپ کو بات واضح ہو گئی؟ اب اگر کوئی کوشچن ہے یہاں تک تو آپ کیجئے. اوکے, میرا کوشچن یہاں پر ہے, میرا خوشی کی سمجھ میں آ گئی بات. اب ہمارا ٹاپک ہے مطلب صوفیزم. ایک منٹ اس کو چھوڑ دیں, آپ اس کی طرف میں آؤں گا تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. میں نے اتنی لمبی یہ 30-35 منٹ کی ڈسکشن جو ہے نا وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ انشاءاللہ جی میں جی جیسے آپ کو صوفیزم سمجھاؤں گا پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کنفیوژن نہیں آئے گی. فی الحال ہم نے جو بات کی ہے یہ جو ابھی تک ہم نے بات کی ہے اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس حوالے سے کوشچن کریں. صوفیزم پہ ہم آ رہے ہیں 2 منٹ میں. نہیں, یہاں تک کوئی کنفیوژن نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہاں تک تو کلیئر ہے. میرے مائنڈ میں ایک کویشچن تھا، وہی آپ نے جو کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آخرت کے لیے اگر ہم نے کرنا ہے سب کچھ ٹھیک ہے دنیا کو چھوڑ کے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں صرف روتے ہی رہیں اور صرف آخرت کی فکر کریں. ہم نے دنیا میں بھی ٹائم گزارنا obviously. جی بالکل، یہی میں بات کر رہا ہوں. اب جو بات ہے آگے وہ یہ کہ اچھا اب جنت کیسے ملے گی؟ اللہ نے یہ بتلا دیا. اللہ بار بار قرآن میں بتاتا ہے کہ جنت کیسے ملے گی. رائٹ، آج کا لیکچر اس بارے میں تو ہے نہیں، ڈسکشن اس بارے میں تو ہے نہیں. سب کو پتا ہے کہ جنت لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. عبادت گزار بندہ بننا پڑتا ہے، بندی بننا پڑتا ہے، نماز پڑھنا پڑتی ہے، روزہ رکھنے پڑتے ہیں، حج زکوٰۃ، پھر اس کے بعد اچھے کام، دوسروں سے اچھا حسن سلوک، اور حقوق العباد. یہ وہ بات آ گئی کہ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ. رہبانیت نہیں ہے اسلام میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پیرنٹس کے یہ حقوق ہیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا. نہ ان کو جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو نہ انہیں اف کہو، نہ ان سے جھگڑا کرو، اور انہیں بڑے پیار سے آرام سے ان کے ساتھ ڈیل کرو. تو ماں باپ کے حقوق آ گئے، بچوں کے، بیوی کے حقوق پر پوری صورتیں ہیں قرآن میں. سورہ نساء ساری کی ساری نام ہی کیا ہے؟ النساء، عورتیں. پوری وہ سورت ہی پوری اس چیز کو ڈیل کرتی ہے کہ عورت کے، آپ کے عائلہ کے، آپ کی فیملی کے کیا حقوق ہیں. تو رہبانیت تو نہیں ہے، حسنہ ہے. دنیا میں بھی آپ نے دنیا کے اندر رہنا ہے، پوری جد و جہد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی دوسروں سے پیچھے مت رہو. غلبہ آپ کو انٹلیکچوئل بھی چاہیے، آپ کے نیریٹو کو بھی غلبہ چاہیے، سب کچھ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آنےسٹی سے کام کرو. رائٹ، کسی کو مارو مت، کسی کا مال مت غصب کرو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی جی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے جنت ملتی ہے. رائٹ، اب یہ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ اگر ہم اس کو ایک لفظ میں، دو لفظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو یہ کیا ہے جس سے جنت ملتی ہے؟ تو یہ ایک مورل کوڈ ہے. پرائمریلی تو اسلام موریلٹی سے بحث کرتا ہے نا. مورل جی بالکل. کوڈ، مورل کوڈ ہے کہ اچھے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ بھی میں سورہ مومنون کی طرف آتا ہوں ایک منٹ میں، بلکہ ابھی آ جاتے ہیں. میں آپ کو یہ آیات پڑھ کے سناتا ہوں سورہ مومنون کی. دیکھیں یہ ہے سورہ مومنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. کہ مومنین کون ہیں؟ وہ مومنین جو کہ فلاح پا گئے، جو کہ کامیاب ہو گئے. سکسیسفل آر دوز بلیورز، قد افلح المؤمنون، وہ لوگ کامیابی پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو کہ نماز میں اپنے آپ کو ڈبو لیتے ہیں، نماز میں اپنے آپ کو ڈبو دیتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو کہ یہ لغو، یہ لغو قسم کی باتیں اور بونگیاں اور یہ یبلیوں سے بچا کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو ماڈسٹ ہوتے ہیں، ماڈسٹ، اپنی ماڈسٹی کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں یا خامدوں کے ساتھ. او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یا پرانے زمانے میں، اس زمانے میں جب تک یہ غلاموں کی آزادی تھی، اپنی لونڈیوں کے ساتھ. فانہم غیر ملومین، تو اس کے بارے میں ان پہ کوئی سوال نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس حد سے آگے گزرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کی، اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم عن صلواتهم يحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں کس چیز
کے الذین یرثون الفردوس، جو کہ جنت جنہیں ملے گی، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب بیٹے یہ جو ساری آیات ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ جو کامیابی کا معیار ہے جس پہ جنت ملنی ہے، یہ پرائمریلی کیا ہے؟ ایک مورل کوڈ ہے نا، جی بالکل ایک مورل کوڈ ہے کہ بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو، امانتوں کی حفاظت کرو، وعدہ جو کرو وہ پورا کرو، رائٹ؟ سورہ عصر جی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سورہ عصر میں اللہ کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے انہیں جنت مل جائے گی۔ تو اچھے کام، عامل الصالحات، اچھے کام، اس کی بیس پہ جنت ملے گی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ گیا بہت بڑا، اب صوفیزم کو آپ لوگ سمجھ لیں، اب اسپرچولیزم کو سمجھ لیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں بھائی سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، تو آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے جی کیوں سر، کیوں؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جنت ملے گی اگر آپ جھوٹ مت بولو گے اور سچ بولو، رائٹ؟ صحیح۔ آپ دونوں سے میرا یہ کوشچن ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے آپ کے پاس سچ بولنے کی؟ نہیں۔ سائمہ آپ کے پاس کوئی ہے اس کے علاوہ وجہ سچ بولنے کی؟ سچ ویسے تو کوئی اور وجہ نہیں ہے، لیکن ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وہ آدمی آیا اور اس نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میرے میں یہ برائیاں ہیں نا، تو میں کیسے اس کو چھوڑوں، اپنی برائیوں کو کیسے کم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولو۔ تو پھر آگے وہ لمبی حدیث ہے، آپ کو پتا ہوگا بہتر، جی تو آپ یہی ہو گئی نا، یہی وجہ ہو گئی نا کہ بھئی آپ اپنی برائیاں چھوڑنے کے لیے سچ بولتے ہیں تاکہ برائیاں چھوٹ جائیں اور جنت مل جائے، رائٹ؟ بالکل اسی لیے سچ بولتے ہیں نا۔ بالکل اب جو صوفی ہے نا، جو اسپرچول بندہ ہے، وہ اس لیے نہیں سچ بولتا، وہ اس لیے سچ بولتا ہے کہ یہی صحیح بات ہے کرنے کی، دیٹ از صوفیزم۔ اب اس بات کو سمجھ لیں، یہ وہ بات ہے جس میں سارے ہماری یوتھ کنفیوزڈ ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی، آج کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کنفیوز نہیں رہیں گے۔ ویلیو کو انٹرنلائز کرنا اسپرچولیزم کا مقصد ہے۔ ویلیوز ایکسٹرنل میں ہوتی ہیں، ایکسٹرنل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان ویلیوز پہ اگر آپ عمل نہ کریں تو یا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، یا ان پہ عمل کریں تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ان ویلیوز کو آپ انٹرنلائز کر لیں، یعنی یہ آپ کی سائیکی کا، آپ کے جسم کا، آپ کے وجود کا حصہ بن جائیں، آپ ان کو صرف اس وجہ سے نہ کریں کہ یہ اس کے بدلے ہمیں جزا ملے گی یا سزا ملے گی، تو اس چیز کو صوفیزم کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں صوفیزم۔ اب اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں، یہ میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سورت کون سی ہے یہ سورت ہے سورت الجمعہ، اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں، نہ جاننے والے لوگوں میں، ایک میسنجر، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان میں سے ہی تھے۔ اور کس لیے بھیجا؟ اب ویری امپورٹنٹ، پلیز ویری امپورٹنٹ، اس کو ایک دفعہ سمجھ لیجئے گا۔ منہم، ان میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، کس لیے بھیجا؟ کہ وہ ان پہ آیات کی تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پیوریفائی کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیں کتاب کی اور حکمت کی، وزڈم کی۔ اب یہاں پہ آپ اگر اس آیت پہ غور کریں تو اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان پہ یتلو علیہم آیاتی، ان پہ قرآن کی آیات پڑھیں،
اور انہیں سکھائیں کتاب اور حکمت. اگر اللہ یہ بھی کہہ دیتا کہ ان پہ آیات پڑھیں اور کتاب و حکمت سکھائیں تو بات مکمل ہو جاتی. لیکن بیچ میں ایک لفظ آ گیا وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پیوریفائی کریں. اور انہیں کیا کریں؟ پیوریفائی. صحیح. میرا یہ کوشچن ہے، بڑا انوسینٹ سا، بڑا معصومانہ سا کوشچن ہے کہ یہ پیوریفیکیشن مجھے ڈیفائن کر دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی اسپرچولیزم ایک سیکٹ ہے اور اسپرچولیزم کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، مجھے یہ بتا دیں کہ یزکیہم، پیوریفیکیشن آف ہارٹ سے کیا مراد ہے؟ مجھے بس اتنا سا بتلا دیں. مطلب یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ ایک اندھے کو بھی سمجھ آ سکتی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. الم تر الی الذین یزکون انفسہم. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تزکیہ کا لفظ ایک دفعہ دیکھ لیں، معجم المفہرس میں ہی دیکھ لیں، اگر کچھ اور نہیں تو فؤاد عبد الباقی کی جو کتاب ہے اس کو ایک دفعہ کھول لیں، اس میں سے دیکھ لیں کہ زکیہ یزکی، اس سے زال زا کاف یا یہ جو روٹ ہے اس سے کتنے جذور ہیں جو قرآن میں آئے ہیں. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ پیوریفائی کریں، پیوریفائی کریں، پیوریفائی کریں. اب یہ پیوریفیکیشن یہ کس بلا کا نام ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسپرچولیزم ہے. کیا مطلب ہے اس پیوریفیکیشن سے؟ کیا مطلب ہے اس سے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویلیو سسٹم ہے، یہ جتنا بھی مورل کوڈ ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ انٹرنلائز ہو جائے، یہ آپ کے اندر آپ کے نیریٹو کا حصہ بن جائے، بجائے اس کے کہ آپ یہ سیک آؤٹ کریں کہ جی میں یہ کروں گی یا کروں گا تو مجھے انعام ملے گا، یا میں یہ کروں گی یا کروں گا تو مجھے سزا ملے گی. وہ ویلیو سسٹم میں آپ اس ویلیو سسٹم کے لیے بلیو کریں انسٹیڈ آف گیو اینڈ ٹیک. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہو گیا نا، یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہو گیا. رب دین عالمی 420 دنیا دارا تو کی تھی کہ بھائی یا اللہ میاں میں سجدے کروں گا نا اتنے، میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا تو مجھے جنت مل جائے گی، اللہ میاں مجھے جنت دے دینا. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ کوئی شریعت، کوئی نہیں کہتا کہ شریعت کو چھوڑ دیں، میں بھی آؤں گا اس طرف بھی 1 منٹ کے لیے. لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ وَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ حافظون، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، لیکن یہ بڑی عامیانہ سی سوچ ہے. اگر آپ اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کو نماز کے لیے پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین، یہ اس لیے کہنا کہ اللہ اس کے لائق ہے. اللہ کی بڑائی الحمدللہ رب العالمین اس لیے نہ کہنا کہ مجھے جنت مل جائے، اس لیے کہنا کہ یا اللہ تو اس لائق ہے کہ میں یہ کہوں کہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا. جی اب آپ لوگ اس یہاں تک کوسچنز کر لیں، پھر میں آگے مزید وضاحت کرتا ہوں. اچھا میرا ایک کوشچن ہے، مورل ویلیوز کی ہم بات کر رہے تھے، جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں انٹرنلائز کرنا یہ ہے صوفیزم. پہلے تو میں نے یہ ڈیفینیشن پڑھی نہیں، آپ نے اتنا سمپل اس کو کیا ہے اور وہ اتنے اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا یہ چیز. صوفیزم ویسے اتنا مشکل ایک کانسیپٹ لگتا تھا، لیکن یہ والی ڈیفینیشن جو آپ نے بتائی ہے نا یہ کبھی بھولے گی نہیں. تو یہ کانسیپٹ تو اچھے سے کلیئر ہو گیا، تھینک یو سو مچ اس کے لیے. تو اور دوسری بات جو میرے مائنڈ میں وہ یہ آئی ہے کہ مورل ویلیوز تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ باقی ریلیجنس میں بھی سیم ہے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، کسی کے ساتھ مس بہیو کرنا. ٹھیک ہے، اب سپوز ایک نان مسلم وہ یہ کوشچن کر سکتا ہے کہ بھائی ہماری مورل ویلیوز ہیں، آپ لوگ تو جنت کے لیے یہ کرتے ہو. میں نے یہ ایک ڈسکشن سنی ہے جس میں ایک نان مسلم کوئی تھا، یا تو میں نے کہیں پڑھا ہے، اس نے اس چیز پہ بھی کرٹیسائز کیا حوروں والی بات پہ کہ جی مسلمانوں کو تو یہ لالچ ہے کہ ان کو حوریں ملیں گی اس لیے وہ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ویلیوز ہیں وہ تو ہم سیلف لیس ہو کے سارا کچھ کرتے ہیں، آپ لوگ تو اس کو ہم کیسے کلیئر کریں گے؟
ایسے ہی میرے مائنڈ میں یہ بات آئی ہے. نہیں بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں صوفیزم کا یہ ماننا ہے کہ اسپرچل ویلیوز سارے ریلیجنس میں ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ٹھیک ہے. خود کہتا ہے کہ اللہ کو آپ جس بھی نام سے یاد کرو اللہ تو اللہ ہی رہے گا. اگر کوئی اس کو ٹھیک ہے. بھگوان کہہ دے تو وہ پھر بھی رہے گا تو رب. اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کرے. کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی طاقت میں, اس کی کبریائی میں, اس کی خالقیت میں کوئی اور بھی شامل ہے. تو اگر کوئی شرک نہیں کر رہا, وہ رب کے لیے جو بھی اچھا نام استعمال کرے, رب کی ذات تو رب کی ذات رہے گی. اور اسپرچولیزم تو صحیح. ہر ایک کے درمیان شیئرڈ ہے. آپ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے جو صوفی تھے ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی خانقاہوں میں کرسچینز بھی آتے تھے اور ہندوز بھی آتے تھے, مسلمان بھی آتے تھے. انہوں نے کبھی کسی کے درمیان تفریق نہیں کی, انہوں نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا. لیکن میں اس طرف صحیح. آتا ہوں, ایک منٹ میری بات پہلے ایک اور سمجھ لیں اب یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے. صحیح. یہ جو ساری کنفیوژنز پیدا ہوئی نا, یہ جو ساری دکانداریاں اسٹیبلش ہوئیں, یہ جو سب نے چورن بیچنا شروع کر دیا. میرا خیال ہے صحیح. میری جو پرانی ڈسکشن آپ کی اور حوریہ کے ساتھ ہوئی تھی, میرا خیال ہے میں نے اس میں بچھوؤں کی ایک لائن کا ذکر کیا تھا نا. جی 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 بالکل. سائمہ آپ نے بھی شاید یہ واقعہ سنا ہو جی جی کہ بچھو جا رہے تھے ایک لائن میں, تو ایک شخص نے گزرنا تھا تو وہ بڑا جو ہے کافی دیر انتظار کرتا رہا, وہ بچھو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے, اتنی لمبی لائن تھی. تو اس نے مذاقن پوچھ لیا, اس نے کہا یار تہاڈا سردار کیڑا مینوں دسو میں کراس کر. تو انہیں کہا یار جنوں ہاتھ لاؤ وہی سردار ہے. جس بچھو کو آپ ہاتھ لگاؤ گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہی سردار ہے, کیونکہ آپ کو ڈنگ ایسا ڈنگ آپ کو لگے گا کہ آپ کہیں گے سبحان اللہ. تو یہاں پہ تو ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اٹ پٹو تے تھلے صوفی نکلتا ہے, اٹ پٹو تے تھلے مفتی نکلتا ہے. تو وہ تو جب سارے مفتی بن گئے, کوئی سٹائل کے لیے بن گیا, کوئی ماشاءاللہ عابدہ پروین صاحبہ کا کوک سٹوڈیو سن کے بن گیا, تو کوئی جو ہے وہ این سی اے کے اندر بھنگ پی کے بن گیا, تو کوئی جو ہے وہ گامے شاہ پہ پپو سائیں کا ڈھول سن کے بن گیا چرچ کے سوٹے لگا کے. تو پھر جب سارے سائیں بن گئے اور صوفی بن گئے, تو پھر وہ ایک بات ایک اور طرف چلے گی, وہ تو کلچرل انفلوئنس ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ صوفیزم نہ ڈانس ہے, نہ یہ ہے, نہ وہ ہے, یہ ساری کلچرل انفلوئنسز ہیں. صوفیزم کیا ہے؟ صوفیزم کیا ہے اب میں آپ کو پراپر ٹیکسٹ سے ایک دفعہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں احسان کے درجے کو پہنچ جاؤ. تو ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان فی العبادت ان تعبد کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, احسان یہ ہے عبادت میں کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر کم از کم اس طرح نہیں تو کم از کم اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اگر اتنا نہیں تو کم از کم یہ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان کی ڈیفینیشن, یہ ہے صوفیزم کی ڈیفینیشن. لیکن یہ ہے کس میں؟ عبادت میں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ احسان یہ ہے عبادت میں کہ تم ایسے عبادت کرو کہ تمہیں جنت مل جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح صحیح صحیح. انہوں نے کہا کہ بالکل. عبادت ایسے کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو ڈائریکٹلی, اور اگر یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. لیکن کیا کرنے کا کہا؟ کرنے کا تو عبادت کرنے کا کہا نا. میری بات جی فالو بالکل. کیجیے گا کائنڈلی. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جو خانقاہی سسٹم بن گیا کہ جی بس تسبیحاں پھیرنیاں نے, ضربہ لانیاں نے, لگائیں آپ. اس کے حرام ہونے پہ بھی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. آپ اگر رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے اللہ 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 کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن جو شریعت ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے آپ. اس کو کہتے ہیں تفسیر اشاری اور تفسیر باطنی میں فرق. صوفیاء کے ہاں تفسیر اشاری کی جاتی ہے اور اس کے اندر کبھی بھی ظاہر نص کو نہیں چھوڑا جاتا. یعنی شریعت کو کوئی بھی جو پراپر صوفی ہے نا, جو پراپر صوفی ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ شریعت کو چھوڑ کے خانقاہ میں بیٹھ جاؤ, کبھی یہ نہیں کہے گا. شیخ اکبر ابن العربی کے بارے میں بھی ان کی طرف بھی میں آتا ہوں, ابھی 1 منٹ میں آؤں گا. لیکن یہ بات اب سمجھ لیں کہ جو اسپرچولی ہے نا بیٹے, وہ آتا جی عبادت سے ہی ہے.
وہ آتا عبادت سے ہے، وہ آتا عبادت سے ہے، وہ آتا شریعت سے ہے. وہ یہ جو ہمارے ہاں لفظ عام ہو گیا طریقت، شریعت کی ضرورت نہیں ہے، طریقت ہی سب کچھ ہے، طریقت ہی سب کچھ ہے، بھائی نہیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے اندر دنیا دار رہتے ہوئے رب کا کلمہ بلند کرنا، یہ اسپرچوئلزم ہے، یہ صوفیزم ہے. میں یہاں پہ میرا خیال ہے کہ وہ ذکر کر دوں ابلیس کی مجلس شورا کا، جلدی سے اگر میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دوں علامہ مرحوم کی وہ نظم جو ہے، تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی. میرا خیال ہے آمنہ آپ اس کی بات بھی کر رہی تھی میرے ساتھ اس نظم کی. میں حوریہ کر رہی تھی اور اس نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ضرور ڈسکس کریں. چلیں وہ سن لے گی. چلیں اس کو جلدی سے ڈسکس کر لیتے ہیں، نہیں تو اس پہ ایک پوری ڈسکشن 2-3 گھنٹوں کی ہو سکتی ہے، وہ بھی کبھی کریں گے. یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے. ابلیس کے سامنے اس کے شتونگڑے جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں اور وہ سارے آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں. تو ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خوں، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نو. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کوہن کو سر نگوں. تو پہلا مشیر کہتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری سائے پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. تباہ مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. کس کی نو امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. تو دوسرا مشیر کہتا ہے خیر ہے سلطانی ہے جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. تو پہلا مشیر کہتا ہے ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. ہم نے خود شاہی کو پہنا آیا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. تیسرا مشیر کہتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب، ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارد کتاب. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. چوتھا مشیر کہتا ہے توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ لد چوں سنوبر گاہ نالد چوں رباب. تیسرا مشیر کہتا ہے میں تو اس عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. تو بہرحال یہ ابھی اس سے آگے کافی لمبی ہے لیکن یہاں تک اس کو پڑھتے ہیں، اور اس پہ میں اگر بات کرنا شروع ہوا اور اس کے مطالب آپ کو بتانا شروع ہوا تو گھنٹہ ایک اور لگ جائے گا. جو جہاں پر
اس کو ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں. کہ کیا ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ کہ دنیا کے اندر جینے کی آرزو ان میں پیدا نہیں ہوتی. یہ دنیا میں آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہے، ذہنی طور پہ بھی ہم نے انہیں غلام بنا دیے. یعنی ذہنی غلامی کیا ہے کہ بس وہ جیسے بڑے مشہور شاعر ہیں صوفی، انہوں نے کہا تھا کہ کیا فائدہ ذکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ کے ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا اور کہنا بس اللہ اللہ کرتے جاؤ، جو ہونا ہے جو اللہ نے کرنا ہے وہی ہونا ہے. یعنی دنیا میں آگے بڑھنے کی تمنا ختم ہو گئی. تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. اگر کہیں کسی کے پاس کوئی پیدا ہو بھی جائے تو اس کو یہ جو معاشرہ ہے یہ بتا کے نہیں تھکتا ہو یار جو تقدیر لکھیا وہی ہونا ہے، جو لکھیا ہوتا ہے وہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہماری سائے پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. یہ ہم نے اتنی کوشش کی ہے، ہم نے یعنی شیطانوں نے، اور کیا کر دیا ہے کہ سب کو، یہ جو سارے صوفی بھی ہیں اور یہ جو سارے ملا بھی ہیں، یہ جو مولوی بھی ہیں، یہ بادشاہت کے بندے بن گئے ہیں. اب یہاں پہ شیخ ابن جو عربی ہیں شیخ اکبر، ان کے بارے میں بات کرتا چلوں. ان کا ایک ملوکیت میں بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے بادشاہت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کے ایک جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، مجھے پتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے، میں شیخ اکبر کو بڑے ہائی ریگارڈ میں رکھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے صوفی تھے اور ان کا بڑا ایک فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کے حوالے سے جو انہوں نے کتب لکھی، اس حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا اسلامک فلسفی کے اندر کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بادشاہت کے سسٹم کو اسٹیبلش کرنے میں کتنا جو ہے وہ کردار ادا کیا. بادشاہت کا جو سسٹم ہے یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے، یہ خلافت ہے اسلام کا سسٹم، یہ بادشاہت اسلام کا سسٹم نہیں ہے. لیکن صوفی بھی اور ملا بھی سارے ہمیشہ بادشاہوں کے غلام رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شیخ ابن اکبر کی جو آپ نے بات کی تھی، جو ارطغرل میں بھی دکھایا گیا اس ہسٹری کو، ارطغرل اب کیا تھا؟ بادشاہ تھا نا. ارے بھائی کوئی خلیفہ تھوڑی تھا، خلیفہ تو نہیں تھا نا، بتائیں نا بیٹے، خلیفہ تو نہیں تھا نا. نہیں خلیفہ نہیں تھا. لیکن آپ پروپیگنڈا کا لیول دیکھیں کہ اس کو بہترین مسلمان دکھایا گیا ہے اس ڈرامے میں. او بھائی اللہ کے واسطے یار خدا کا خوف کرو یار، کوئی اللہ کی پناہ مانگو. جس نے اللہ کے اصول کو توڑا ہے، جس نے خلافت کو توڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے خلفائے راشدین، ان کی سنت بہترین سنت ہے، اس کو پکڑ کے رکھو. جس نے توڑا اس کو، ارطغرل بادشاہ ابن بادشاہ، پوری نسل میں آگے اس کی بادشاہت چلی، اور جس نے خلافت کی نیست مار دی، نیست و نابود کر دیا خلافت کو، جس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، آپ اس کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہو. شرم کرو یار، کوئی شرم کرو یار، ڈوب مرو شرم سے، شرم سے ڈوب مرو. چلو بھر پانی میں نا شرم سے ڈوب مرو جا کے. ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہو. پھر یہ بچے جو ہیں یہ آگے کہتے ہیں جی ارطغرل بہت بڑا مسلمان تھا. لعنت ایسے نیریٹو پہ. ان کو بتاؤ کہ بھائی یہ بادشاہ تھے، یہ اسلام کے دشمن تھے. یہ اسلامک ہسٹری ہے، یہ مسلم ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری نہیں ہے. کیا بات کرتے ہو یار؟ عمر بن عبد العزیز کے خطبے اٹھا کے دیکھو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس قرض کا اسیر ہوں، میں اس لعنت کا اسیر ہوں کہ میرا باپ بھی بادشاہ تھا، میرا آگے بیٹا بھی بادشاہ ہوگا، بیٹا نہیں تو کوئی رشتہ دار بادشاہ ہوگا، میں بادشاہت میں پھنسا ہوا ہوں. اگر خلافت کے قریب تر کوئی بادشاہ تھا تو عمر بن عبد العزیز تھے، باقی تو سب بادشاہ تھے. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کیا تھا؟ سلطان تھا نا، خلیفہ صلاح الدین ایوبی تھوڑی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس نے بہت بڑا کام کیا صلیبی جنگوں کے اندر، جو بھی سٹینڈ لیا اس نے. لیکن میں جذباتی تھوڑا اس لیے ہو گیا کہ بھائی دیکھیں صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام.
یہ ملوکیت ہے، خلافت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو اپنے ذہن میں واضح کر لیں. یہ ارطغرل صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے، باقی فلاں تو یہ فلاں تو وہ فلاں، تو یہ سارے کے سارے یہ بادشاہت کا نظام ہے. اسلام میں بادشاہت نہیں ہے، خلافت ہے. یہ علامہ مرحوم کہہ رہے ہیں کہ صوفی بھی اسی کے اسیر رہے، وہ بھی وظیفہ خوار رہے، وہ بھی وظیفے لیتے رہے، یہ بادشاہت کی طاقت کو اسٹیبلش کرتے رہے، ملا بھی انہی کے اسیر رہے، غلام رہے. امام ابو حنیفۃ النعمان کے دونوں شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف، دونوں وظیفہ خوار تھے، دونوں سلاطین وقت سے وظیفہ لیتے تھے. آپ آج ہماری فقہ کی کتب اٹھا کے دیکھیں، اس میں اتنی مینیپولیشنز اور کنکاکشنز ہیں، اتنی مصلحتیں آڑے آئی ہیں. یہ عشر کا جو قانون ہے فقہ حنفی میں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو بہرحال اگلا جو شعر ہے وہ ہے ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام. طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب ٹکوسلا ہے، یہ سب ڈھونگ ہے. اسپرچولیزم کیا ہے جو قرآن نے بیان کر دیا، اور قرآن کیا کہتا ہے اسپرچولیزم میں؟ میں نے ابھی سورہ مومنون کی آیات آپ کو بتائیں. عبادت 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 عبادت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں میں حسنہ، اور کامیابی آخرت میں. دنیا میں زیادہ محنت کرو، سائنسدان بنو، اچھے انسان بنو، آگے نکلو، انٹلیکچولی پریکٹیکلی ایجادات کرو، دنیا میں اپنا حصہ ڈالو، کنٹریبیوٹ کرو سوسائٹی کو. خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا اسپرچولیزم نہیں ہے، یہ اسکیپزم ہے. اس کو سمجھیں. میرا ریلیجن کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ جوگ لے لیں، سائیڈ میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کریں گے صوفیزم ہے. اسلام ہر جگہ یہ کہتا ہے کہ پہلے جہاد، پہلے جہاد، پہلے جہاد. اور افضل جہاد کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد، انٹلیکچولی اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا. تو یہ کانسیپٹ ہے اسپرچولیزم کا کہ آپ انٹرنلائز کریں ویلیو سسٹم کو، اور اس ویلیو سسٹم کو انٹرنلائز کرنے کے بعد آپ دنیا میں ایک انسان کی طرح کام کرتے ہوئے کنٹریبیوٹ کریں اپنی سوسائٹی کو. یہ اسپرچولیزم اسلام کا سکھاتا ہے. یہ احسان ہے فی العبادہ کہ آپ ایسے عبادت کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یعنی آپ کے اندر انٹرنلائز ہو جائے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، خالصیت کے لیے کر رہا ہوں. اس میں آپ ایک آخری بات، ایک دلیل آخری لیتے جائیں. بہت سے لوگ ہیں جو شاید اس میرے پورے نیریٹو پہ یہ کہیں کہ جی ہے کتنے لکھیا ہے. تو اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے نا تو قرآن کے اندر لکھا ہے کہ شیطان مردود کو جب اللہ نے کہا تھا نا کہ فخرج انک رجیم، دفان ہو جائے یہاں سے، دھتکار دیا میں نے آج، تو اس نے کہا تھا کہ الی یوم الدین مجھے مہلت دے یا اللہ، میں بھٹکاؤں گا سب کو، الا عبادک المخلصین، صرف تیرے وہ بندے جو خالص تیرے لیے ہی عبادت کرتے ہیں ان کو نہیں بھٹکا سکتا، باقی ہر ایک کو بھٹکاؤں گا. تو بھائی یہ قرآن میں لکھا ہے، مجھے ایکسپلین کر دو کہ مخلصین کا مطلب کیا ہے. ایک میں نے آپ سے ایکسپلینیشن مانگی ہے یزکیہم کی، اور ایک میں ایکسپلینیشن آپ سے مانگ رہا ہوں مخلصین کی. یہ دو دلیلیں ہیں کہ انٹرنلائز کرنے پڑے گا ویلیو سسٹم، نہیں تو بات نہیں بنے گی. اچھا یہاں تک آپ لوگوں کو اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بتلائیے، نہیں تو کوئی کوشچن ہے تو کیجیے، میں پھر اس کو جو ہے نا اینڈ کرتا ہوں، اس ساری بحث کو سمیٹتا ہوں. صحیح، کلیئر تو بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن ایک پھر بات، میرا کوشچن وہیں پہ رہ گیا کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ عبادت کا وہ لیول، اس کو ہم نے اچیو کیسے کرنا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، میں نے دیکھے ہیں لوگ جو کہ اپنی پریکٹس مطلب کرتے ہیں، نمازیں پوری پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں کہوں گی کہ صحیح ہے میں بھی نماز پڑھ رہی ہوں، لیکن مجھے وہ والا کنیکشن نہیں فیل ہو رہا جو ہونا چاہیے، وہ والا لیول میں نے کس طرح سے ریچ کرنا ہے. اور کچھ لوگ ایسے وہ عبادات اپنی پوری رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا بیہیویئر ہی ٹھیک نہیں ہوتا دوسروں کے ساتھ. صحیح ہے، ان کو دیکھ کے پھر ہم یہ دیکھو یہ انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اور لیکن اس کا بیہیویئر ہی آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتا. پھر آپ اس کو دیکھ کے آپ امپریس نہیں ہوتے اس سے، آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ نیک بھی ہے لیکن دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ لوگ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم کیسے؟ یا ایک انسان آپ دیکھیں اس کا بیہیویئر سب کے ساتھ بہت اچھا ہے لیکن وہ اتنی زیادہ پریکٹس اپنی نہیں کرتا، نمازیں پوری نہیں پڑھتا. ان دونوں کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ ان میں سے کون بہتر ہے؟ یا پھر اور ایک چیز کہ ہم عبادات کریں ٹھیک ہے، لیکن ہم وہ والا لیول کس طرح سے اچیو کریں؟ جی سائمہ، آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟
بھائی میرے کوشچن تھے 2-3 لیکن آپ نے اتنی جو ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے وہ اس میں کور ہو گئے ہیں. وہ کوسچنز آپ کے کور ہو گئے, ٹھیک ہے. جی اچھا, اور یہ ساری ڈسکشن کے بعد ایٹ دی اینڈ اسی پوائنٹ پہ ہم پہنچے ہیں. میں تو اس پوائنٹ پہ پہنچی ہوں کہ ہمارے کانسیپٹ بے حد خراب ہیں, تھوڑے بہت بھی نہیں. مطلب ہم بہت لکی ہیں کہ آپ سے ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے, ورنہ میں صوفیزم کو پڑھنے کی بھی کوشش کی ہے, بکس بھی بہت ہیں, سارا کچھ. مجھے اس طرح سے وہی والی ٹرمز کے آپ نے کنیکشن ہے, اللہ تعالیٰ سے کلوزنس ہے, اسلامک مسٹیسزم ہے, وہ چیز کلیئر نہیں ہوئی تھی. جیسے یہ 2-3 آپ کی ایگزامپل سے, اور جو ہم نے اتنی لمبی ڈسکشن کی اسٹارٹ میں صرف خوشی کو لے کے, اس سے بہت اچھا کلیئر ہو گیا. اب صرف یہاں پہ بات آ گئی کہ یہ ہمارا سب کلیئر ہو گیا, ہر چیز کلیئر ہوگی کہ ہم نے اس لیول کو اچیو کیسے کرنا ہے, صرف یہ بات رہے گی. اب آپ جو کوشچن کر رہی ہیں نا, یہ ان اٹ سیلف ایک ڈسکشن ہے, یہ پریکٹیکل سائڈ آف دس تھیری ہے. تھیری ہم نے آج ڈسکس کی. تو پہلی بات تو یہ ٹھیک کہ ہے. میں سوال کا جواب شاید اس نشست میں کما حقہ نہ دے سکوں, لیکن اچیو دیکھیں, ہر انسان کے اندر, جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ پلیجر کا معیار ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ خوشی کے پیچھے تو ہیں, لیکن ہر کسی کا اس خوشی کو حاصل کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر انسان کا اس اسپرچولیزم کے لیول کو ٹچ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ایک ہی طریقے سے اس اسپرچول لیول کو ٹچ کر سکے. ہو سکتا ہے کوئی صرف اپنے ماں باپ کا کہنا مان کر اس کا دل نہ کر رہا ہو, اور وہ ماں باپ کا کہنا اتنا مانتا ہو سکتا ہے وہ اس لحاظ سے اس کنیکشن کو پا جائے. کچھ لوگ ہیں, ہو سکتا ہے وہ عبادت رات کو اٹھ کے اکیلے میں کرنے سے اس کنیکشن کو پا جائے. تو میں جو باتیں کروں گا نا وہ اصولی ہوں گی, وہ ہر کسی کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے تئیں کس طرح سے اس کو اچیو کر سکتا ہے. لیکن مین باتیں 3-4 ہی ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن ہوگی تو میں آپ کو پراپر بتاؤں گا بھی کہ اصل میں اس کو اچیو کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو وہی ہے ویلیو کو انٹرنلائز کرنا. جب آپ ویلیو کو انٹرنلائز کر لیں گے, انٹرنل ہو جائے گی آپ کے پاس ویلیو, آپ کے نیریٹو کا حصہ بن جائے گی. آپ جھوٹ اس لیے بولنا چھوڑ دیں گے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہی ہے صحیح طریقہ. اس لیے نہیں کہ مجھے جنت ملے, اس لیے کہ یہی حق ہے, یہی سچ ہے, یہی اصل بات ہے. جب یہ آپ کے دل میں یقین آ جائے گا تو آپ اللہ سے اور قریب ہو جائیں گے. پھر اس سے نیکسٹ سٹیپ, پھر اس سے نیکسٹ سٹیپ. اب قرآن کی ایک آیت ہے اور بہت پیوٹل, بہت سینٹرل آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اصول کہتا ہے, اصول بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر ثابت قدم رہے. بیٹے آپ کی سانس کی بہت زیادہ آواز آ رہی ہے, تو میرا خیال ہے میری آواز کم جا رہی ہے شاید آپ کو. آپ جب بول نہیں رہی ہوتی نا تو تھوڑا سا مائک دور رکھا کیجئے. مجھے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے بیچ میں شور کی, شاید ہو سکتا ہے میری آواز آپ تک نہ پہنچ رہی ہو. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے آواز. وہ میرے پاس کنیکشن کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری آواز نہیں جا رہی ہوگی, اس لیے میں نے مائک اچھا کافی کلوز کیا ہوا تھا. اچھا. تو یہ آیت ہے, یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے, اور اغلباً 26ویں یا 27ویں آیت ہے, جس میں اللہ کہتا ہے بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہے, ان پہ فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو, اور خوش ہو جاؤ اس جنت پہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو استقامت کا ایک بہت بڑا لفظ ہے جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے توکل کا لفظ. یہ دو بہت میجر کانسیپٹس ہیں جو انٹرنلائز کرنے پڑتے ہیں. اس کے بغیر اندر وہ وچ نہیں اترتی, گل جیڑی ہے نا اندر وچ نہیں اترتی. یعنی اللہ کے اوپر ایمان لانا اور پھر اس پہ استقامت, بالکل اس پہ دل کو جما لینا, ڈٹ جانا, یہ ایک بہت بڑا اصول ہے اسپرچولیزم کا, بہت بڑا اصول ہے. تو ایک تو بات آ گئی پہلے انٹرنلائزیشن کی, پھر بات آ گئی استقامت کی. اس کے علاوہ جو سورہ مومنون کی پہلی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نماز کی حفاظت, یعنی نماز کو یہ سمجھ کر پڑھنا کہ یہ رب کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. یہ اس لیے نہیں صرف میں پڑھ رہا یا پڑھ رہی کہ
اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دیں گے، وہ تو دیں گے ہی، وہ تو ملے گی، اس سے انکار نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے، وہ تو ملے گی، وہ تو جنت تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے ایک سٹیپ فردر کی بات ہے کہ یہ آپ کام اس کام کے لیے کر رہے ہیں، وہ ویلیو جو آپ اپنی لائف میں اپنا رہے ہیں وہ اس لیے اپنا رہے ہیں کہ وہ ویلیو ان اٹ سیلف ٹروتھ ہے، وہ سچائی ہے، وہ اصل ہے، اس کے بعد اس کا انعام کیا ملے گا وہ تو پیچھے رہ گئی بات، وہ تو ملے گا ہی انشاءاللہ، لیکن جی اس سے آگے بڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، فقط اس کے وجہ کے لیے، فقط اس کے چہرے کے لیے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جنت دے گا سب کو، مومنین، مومنات کو، متقین کو، سب کو، تو سارے بڑے خوش ہوں گے اور ادھر ادھر ہنستے کھیلتے پھر رہے ہوں گے، لیکن ایک جماعت ہوگی، ایک کچھ لوگ ہوں گے جو اداس بیٹھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بھائی کیا بات ہے، میں نے تو تمہیں سب کچھ دے دیا، تو اب تم اداس کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو ملنا ہی تھا، لیکن ہم نے جو کچھ کیا دنیا میں وہ اس لیے نہیں کیا، وہ لوجہک، تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے کیا، تیرا چہرہ تکن آستے کیتا۔ اب یہ استعارتن ہے، کوئی بھائی میرا، کوئی بہن میرا ناراض ہو کے اور بڑے مطلب غصے سے کوئی ادھر نہ دیکھے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، کوئی جی ہے کہ گل ہوئی جنت غمزدہ بیٹھے نے، ہے کہ گل ہوئی جنت خوشی دی جگہ ہے، بالکل ہے، اور ایسا ہی ہوگا حقیقتاً، وہاں پہ ہر کوئی خوش ہوگا، یہ ایک استعارتاً بات ہو رہی ہے، بات سمجھانے کے لیے۔ خدا را یار ایک تھوڑی سی ایک بات میں کرتا جی چلوں آپ لوگوں کے توسط سے، یہاں پہ لوگ نا بڑی جلدی غصہ کر جاتے ہیں کیونکہ ادب کا نہیں پتا ہوتا، لٹریچر کا نہیں پتا ہوتا، یہ نہیں پتا ہوتا کہ بات کس طرح سے استعارتن بھی کی جاتی ہے، کنایتن بھی کی جاتی ہے، مجازن بھی کی جاتی ہے، تو اس لیے بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں غصے میں آنے والی بات نہیں ہے بھائی، بات سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ غمزدہ بیٹھے ہوں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اور بھی کچھ چاہ رہے ہوں گے جنت سے بھی زیادہ، تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ اب کیا چاہیے، ہون کی پیڑ ہے بھائی، ہون کی تکلیف ہے، اب کیا چاہیے؟ تو وہ کہیں گے اللہ تیرے لیے ہم نے عبادت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں اپنا دیدار کروائے گا اور وہ پھر خوش ہو جائیں گے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے علامہ مرحوم نے بھی کہا تھا کہ دنیا سے جہاں آگے اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، صرف جنت ہی مقصود مومن نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ ہے جس کو اچیو کرنا چاہیے، اس سے کچھ اوپر جی بھی ہے جس کو اچیو کرنا چاہیے، اور وہ اوپر کیا ہے؟ وہ ہے انٹرنلائزیشن آف ویلیو فار ویلیو اٹ سیلف، اور اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ اب یہ جو استقامت ہے نا، اس کو دوام بھی کہتے ہیں، بار بار کرنا، بار بار کرنا۔ ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھی، آپ کا کنیکشن نہیں بنا تو چھوڑ نہیں دینی، بار بار جی کرنا ہے، بار بار کرنا ہے۔ اور اپنے اساتذہ کی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اسپیشلی آمنہ، آپ نے جو یہ بات بار بار پوچھی ہے کہ اس کو اچیو کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز کہتے تھے کہ جتنی رات میں، اندھیرے میں، گھپ میں، اور جتنی تنہائی میں آپ نماز پڑھیں گے نا، اتنا زیادہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بنے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہی جی ہیں؟ جی تو جی جی بالکل تہجد کی جو نماز ہے نا، اس کو پکڑ لیں، اس کو پکڑ لیں، انشاءاللہ ہی اللہ سے تعلق کا نا ایک بہت بڑا راستہ ہے اور ایک بہت بڑا ذریعہ۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ میں اس ایسپیکٹ پہ پراپر ابھی بات نہیں کر پاؤں گا، ٹائم ویسے بھی کافی ہو گیا، جی جی اور یہ جو ڈسکشن ہے نا کہ اس کو اچیو کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ایک پوری کی پوری ان اٹ سیلف ایک ڈسکشن ہے۔ تو ابھی تک لیکن اور کوئی آپ کے ذہنوں میں بات ہو تو وہ آپ پوچھ لیجئے۔ سر میرا خیال ہے اس کو ہم انشاءاللہ، بہت اچھا یہ رہا سیشن، بڑا ہیلپ فل رہا، اس کو ہم کنٹینیو کریں، ایک اور سیشن کریں اس کے اوپر ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں۔ جیسے میرے مائنڈ میں بھی آ رہا تھا، ہم بچپن سے ہی جب پیرنٹس ہمیں نماز کا کہتے ہیں یا کچھ، اب ہم بھی اپنے آگے بچوں کو یہی، مطلب ہم جب ان کو کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو تو ہم ان کو یہی نہیں کہتے کہ آپ کو جنت ملے گی یا جو اسپریچول کنیکشن، ظاہر ایسی بات ہم بچوں سے نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو ڈراتے بہت ہیں، ہمارے پیرنٹس ہی، اٹھو جلدی کرو، اتنا گناہ ملتا ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ نے نماز چھوڑی ہے، جہنم میں جاؤ گے۔ مطلب وہ نا سم ٹائمز بچے نا اس سے بھاگنے لگ جاتے ہیں اس چیز سے، مطلب بجائے کہ ہاں تو آپ انہیں انعام بھی دے سکتے ہیں، آپ انہیں کہ نماز پڑھو میں آپ کو چاکلیٹ کھلاؤں گی، یہ بھی صحیح ہے۔ ہمارے اسلام میں اچھا بہت سے بزرگوں نے ایسے بھی کیا۔ شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں کہتی تھی کہ آپ نماز پڑھو گے تو میں آپ کو وہ مٹھائی دوں گی، کوئی خاص قسم کی مٹھائی، صحیح، شکر دوں گی، شکر، شکر، اسی لیے ان کا جی جی نام ہی شکر پڑ گیا، شکر گنج۔ جی تو جی یہ بھی جی آتی ہے اسلام کے اندر، جزا اور سزا دونوں کو بیلنس کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے بیٹے کہ اتنے چھوٹے بچے کو تو آپ ابھی ویلیو کی ہوں انٹرنلائزیشن تو نہیں سمجھا سکتے نا، اس بالکل کو تو آپ بالکل ایگزیکٹلی ریچول سے شروع کریں گے۔
بالکل سر، Exactly. یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کروں گی. جیسے میں نے نا اپنے بچپن میں ایک بات سنی کہ میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ بھی جیسے ایک واقعہ سنا رہے تھے یا وہ کسی کو کال کر رہے تھے کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے نا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے. اور کسی بزرگ سے اس کے کسی مطلب شاگرد نے پوچھا. ہاں شاگرد نے صحیح. پوچھا، تو وہ بزرگ نے آگے سے آنسر کیا کہ جو ایک نماز آپ پڑھ لو نا تو وہ آپ یہ سمجھ لو کہ اگر آپ اگلی نماز کے لیے تیار ہو نا تو آپ کی پہلی نماز قبول ہو گئی ہے. تو سم ٹائم نا وہ جو بات تھی نا وہ کہیں میرے دماغ میں نا کہیں فٹ ہو گئی، فکس ہو گئی. تو اگر میں کبھی بھی اب بھی اگر میری نماز ایک چھوٹ جاتی ہے یا میں نہیں پڑھتی تو مائنڈ میں ایک دم بات آتی ہے اچھا میری پہلی نماز نا قبول نہیں ہوئی ہونی، وہ میں نے صحیح نہیں پڑھی ہونی. حالانکہ وہ بالکل آپ انٹرنلائزیشن کر کے آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے سامنے یہ فیل کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو پھر بہت دور چلی جاتی ہے نا یہ بات. آپ صرف یہ اس لیے پڑھیں کہ یا تو پہلی نماز مطلب قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس چکر میں پڑھ لیں، یا پھر سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ جن بچوں کو بچپن سے پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو لوگ عادتاً بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو مطلب سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے، سکون نہیں آتا بغیر نماز پڑھے، تو یہ عادت بھی بن جاتی ہے. تو اب یہ جو عادتاً نماز پڑھتے ہیں کیا وہ نمازیں قبول ہوتی ہیں؟ میرا تو یہاں پر آ کے سوال اٹک گیا سر. دیکھیں جی، میں تو کوئی مفتی نہیں ہوں، مسئلہ وہی ہے شروع والا کہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ آج کل ہر کوئی مفتی ہے، لیکن میں نہیں ہوں، میں تو جاہل سا بندہ ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ مفتی اپنے آپ کو کہلا سکوں، تو فتویٰ تو میں کوئی نہیں دے سکتا. ایکچولی وہ نماز کی بات ہو رہی تھی نا کہ آپ اللہ کو کہاں تلاش کریں، ٹھیک ہے. سب سے بہترین تو عبادت نماز ہے، پھر جہاں پر قرآن اللہ قرآن تلاش کریں. سب سے بہترین جو عبادت ہے وہ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت سب سے بہترین عبادت ہے. صحیح، تو وہیں سے مجھے نماز بھی بھی یہ بات یاد رکھ لیں، نماز بھی پرائمریلی کیا ہے، نماز اصل میں کیا ہے نماز؟ اللہ کی تعریف، اللہ کا کلام، قرآن پڑھنا جی. نماز ہے. بالکل اصل میں قیام کو نماز، جو حقیقت ہے نا صلاح کی، وہ ہے قیام، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اور اللہ کا کلام پڑھنا، یہ نماز ہے. باقی اس میں ہر چیز سیکنڈری ہے. سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ بہت سے لوگوں نے، بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ سجدہ اور جو رکوع ہے وہ پھر بھی قابل معافی اگر کسی سے بھول چوک ہو گئی، لیکن قیام، کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا، یہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، نماز ہو ہی نہیں سکتی. تو اصل میں تو قرآن کی تلاوت جو ہے نا وہ کنیکشن ہے، قرآن کنیکشن ہے. قرآن کو جتنا آپ پڑھیں، جتنا پڑھیں وہ آپ کا اللہ سے کنیکشن ہے اور انہینس کرتا ہے. قرآن خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان کیسے ملتا ہے دل کو؟ قرآن پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اور اللہ کا بہترین ذکر قرآن. تو اس میں بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور ٹاپک رکھیں، ایک اور ڈسکشن رکھیں اسی ٹاپک پہ. لیکن اصل جو بات سمجھانا مقصود تھی وہ یہ کہ کوئی کہتا ہے صوفیزم یہ ہے، کوئی کہتا ہے صوفیزم وہ ہے، تو آپ علماء کو ماشاءاللہ بیٹھیں اور سننا شروع کریں تو وہ کہیں گے کہ صوف اس سے نکلا ہے تو ایسے ہے تو ویسے ہے، تو جو صوف کپڑوں سے نکلا ہے، یہ اونی کپڑے جو پہنتے ہیں انہیں صوفیہ کہتے ہیں، تو ان کو ایسے کہتے ہیں تو ان کو ویسے کہتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ فلسفی کے اندر اٹکل پچو، تو ابن العربی کی فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک سائیڈ پہ آپ اس کو فی الحال رکھیں. اصل بات جو ہے سمجھانے میں مقصود یہ ہے کہ انسان کی شرست میں ہے اطمینان اور خوشی تلاش کرنا، اور اطمینان اور خوشی تلاش کرنے کو ایڈریس کیا ہے اللہ نے ہمارے دین اسلام میں، اور کہا ہے کہ کامیاب وہ ہے، خوشی اس کے لیے ہے، اطمینان اس کے لیے ہے، کامیابی اس کے لیے ہے جو جنت حاصل کر لے. اور اس سے آگے بڑھ جانا ایک سٹیپ، اس چیز کو انٹرنلائز کر لینا کہ صرف جنت ملنا اصل خوشی نہیں ہے، جنت مل جانا اصل اطمینان نہیں ہے، بلکہ اصل اطمینان یہ ہے کہ جتنا بھی ویلیوز ہیں یہ انٹرنلائز ہو جائیں. ایک دفعہ ویلیو انٹرنلائز ہو جائے نا بیٹے تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے.
جب آپ کے اندر یہ بات آ جائے نا یار سچ بولنا ہی بولنا ہے، کیوں؟ کیونکہ دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، تو پھر آپ مطمئن ہو گئے نا، پھر خوشی، الٹیمیٹ خوشی آپ کو حاصل ہو گئی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی الٹیمیٹ خوشی کیا ہے؟ جب وہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے نہ آپ کو کوئی ڈر ہے، نہ آپ کو کوئی غم ہے، اور نہ ہی کسی انعام کی آپ کو لالچ ہے، تو پھر الٹیمیٹ خوشی ہو گئی نا وہ. میری بات سمجھیے گا تھوڑا سا. یہ الٹیمیٹ خوشی کا کانسیپٹ ہے، یہ اسپرچوئلزم ہے کہ آپ کے اندر روح تک طمانیت ہو، بالکل اطمینان ہو، آپ مطمئن ہو کہ یار جو میں کر رہا ہوں، جو میں کر رہی ہوں، یہی اصل مقصد ہے، یہی اصل کام ہے، اس لیے کر رہی ہوں، اس لیے کر رہا ہوں. آپ کو اس چیز کی پرواہ نہ ہو، اچھا یار او ہو کل کیا ہوگا، او ہو یہ ملے گا، یہ نہیں ملے گا، یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا. نہیں، اصل کیا ہے بھائی، میں اس لیے کر رہی ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اپنے اندر سچائی ہے، اپنے اندر اچھائی ہے. باقی اللہ کے ڈر میں رونا اور غم کرنا، دل میں غم رکھنا کہ ہم گناہگار ہیں، یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اس کی جہتیں بہت سی ہیں اس بات کی، لیکن میں نے آپ کو پرائمری چیز سکھا دی، بیسک چیز سکھا دی کہ جو صوفزم ہے، اسپرچوئلزم ہے، کسی بھی ریلیجن کا، یہ صرف مذہب اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ بات، وہ یہ ہے کہ ویلیوز انٹرنلائز ہو جائیں. بس یہ اسپرچوئلزم ہے. جب ایک دفعہ وہ انٹرنلائز ہو جائیں، وہ روح میں اتر جائیں، دل میں اتر جائیں، قلب کی گہرائیوں میں اتر جائیں، آپ کے اندر وہ بات سما جائے، کسی بھی جزا اور سزا کی قید سے آپ آزاد ہو جائیں، تو اس بندے کو ہم اسلام میں صوفی کہہ دیتے ہیں، اس چیز کو ہم صوفزم کہہ دیتے ہیں. باقی بھشکوں کے ہاں اس کا نام اور ہے، وہ نروانا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں فلاں کو نروان مل گیا. بینڈ بھی ہے نا نروانا، Here we are now, entertain us. Smells like what? Teenage spirit? Teen spirits, yes. Teen spirit, yes. Grunge metal heads, ہاں. تو نروان کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہم جس کو صوفیزم کہتے ہیں وہ اس کو نروانا کہتے ہیں. ہندوؤں کے ہاں اس کا اور نام ہے، بھشکوں کے ہاں اس کا اور نام ہے، پنڈتوں کے ہاں اس کا اور نام ہے، آگسٹین، سینٹ آگسٹین اس کو کچھ اور کہتا ہے. کوئی بات نہیں، جس بھی نام سے آپ اس کو کہیں، اصل بات یہ ہے کہ انٹرنلائز ہوگی ویلیو، آپ مطمئن ہیں، آپ مستقیم ہیں، استقامت ہے آپ کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آپ کو پرواہ نہیں ہے بھائی، کیونکہ آپ نے سمجھ لی بات، اندر اتر گئی بات. تو بس یہ اسپرچوئلزم ہے. تو امید ہے کہ بات آج سمجھ آ گئی ہوگی اس حوالے سے صوفیزم کی. اور یہ شریعت ہی ہے، اس کو بار بار کر کے، عبادت کو بار بار کر کے، بار بار کر کے ہی اسپرچوئلزم حاصل ہوتی ہے. کوئی اکیلے بیٹھ کے، کوئی درختوں کے ساتھ الٹا لٹک کے، تو 40 سال جنگلوں میں نکل کے نہیں، دنیا میں رہ کے عبادت گزار بندے بن کے، اللہ کے شکر گزار بندے بن کے ہی یہ نروان ملتا ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ ہی جہاد کر کے، اور افضل الجہاد کر کے ہی آپ اسپرچوئلزم حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک، صحیح، تھینک یو سر. ٹھیک ہے جی. باقی آپ لوگوں کے ذہن میں نو پرابلم جی، بلکہ تھینک یو فار بینگ ود اس. اور آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی کوسچنز اور آتے ہیں، آپ ان کو یاد رکھ لیں یا کہیں لکھ لیں، تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی اس ڈسکس کر سکیں. سر کوشچن تو بہت سارے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ اس طرح کی سیشن کرنے لگے نا تو آپ نے تھک جانا ہے اور ہماری کوشچننگ نہیں ختم ہونی. اللہ تعالیٰ خیر کرے. نہیں، ویسے ابھی ٹائم کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا، اتنا ٹائم گزر گیا. ہماری یہ ڈسکشن تھی، اور ابھی بھی کوشچن انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ. نہیں، ٹیچر بیٹے کبھی بھی شاگردوں کے اور اپنے ینگسٹرز کے سوالات سے نہیں تھکتا، کیونکہ سوال ہی وہ چیز ہوتے ہیں جو ہمیں بھی سوچنے پہ، ٹیچرز کو بھی سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں ان سوالوں سے. ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ سوال نہ کرتے تو شاید میں کبھی بھی یہ بات بیان ہی نہ کر پاتا، نہ ہی کسی کو بتا سکتا. رائٹ؟ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ فار پرومپٹنگ می ٹو ڈسکس دس سبجیکٹ ان دس وے. سر آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تو بلکہ بہت زیادہ شکریہ ادا کروں آپ کا، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں سکھائیں، مجھے سکھائیں، ان کے آنسرز دیے کہ مطلب
سوچنے کا نا ایک آپ کو وہ دیا کہ آپ اس طرف بھی سوچیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ورنہ اور سب جسٹ ہم سے نے جو بچپن میں بڑا پڑھا پوائنٹ پتہ ہے اور کیا سائمہ، ہاں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اتنی اوپنلی نا ڈسکشن کسی کے ساتھ کر نہیں سکتے. موسٹلی ٹیچرس کے ساتھ نا آپ کو یہ بھی بڑا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کو مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ آپ پتہ نہیں پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں، اور کچھ ٹیچرس بالکل مائنڈ بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ NCA کی سر آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے آڈیٹوریم میں ایک بار لیکچر تھا، ایک اسکالر آئے ہوئے تھے، تو اب وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ہر سیکٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہماری میم کھڑی ہوئی تھی اور وہ اب جو کوئی ایسا کوشچن کرے تو وہ ایسے آنکھیں دکھائے کہ بس یہ تو مر جائے گا، لیکچر کے بعد فوت ہو جائے گا. تو انہوں نے بڑی بار بہت سے اسٹوڈینٹس کو انہوں نے چپ بھی کروایا. ایک لڑکی وہ ابھی بول نہیں لگی تھی، ان کو آئیڈیا ہوگا یہ اسٹوپڈ سا کوشچن کرے گی، انہوں نے اس کو فوراً سے چپ کروا دیا. یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ ہر ٹیچر سے بھی ہر کوشچن ڈسکس نہیں کر سکتے. اور تو اس کے ڈسکس لیے نہیں بھی کر تھینک یو. سکتے، پھر یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب ایک اچھا اور نالج ملے گا، ایک اچھا آنسر ملے گا، اوتھینٹک آنسر ملے گا، اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو نہیں انشاءاللہ تعالی اللہ خیر رکھے. تو ہمارے اساتذہ نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اصل دیکھیں وہی بات انٹرنلائز کرنے کی ویلیوز کے، انسان جب خود کو کچھ سمجھتا ہے نا تو پھر وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی مجھ سے اس طرح کا کویسچن کیوں کر رہا ہے. بھائی میں تو بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، سب کو پتہ ہے یہ بات کہ میں تو نہ کوئی عالم ہونے کا دعوے دار ہوں، نہ میں یہ کبھی میں نے کہا ہے کہ مجھے کچھ آتا جاتا ہے. میں تو اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، کچھ اس کا فیض ملا ہے. میرے اساتذہ مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھے میرے ادب کو بڑا سراہتے تھے، کہتے تھے یار تم بڑے مؤدب متربت بچے ہو، تربیت تمہاری اچھی ہے، ادب تمہارا اچھا ہے. تو بس ان سے کچھ فیض ملا ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کر کے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہوں. تو اس لیے اوفینڈ ہونا کویسچن سے بہرحال جاہلوں کا تھوڑا سا طریقہ ہے، تھوڑا سا ان لوگوں کا طریقہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ آتا ہے، وہ پھر جلدی اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا کویسچن کیوں کر رہا ہے یا ویسا کویسچن کیوں کر رہا ہے. تو بہرحال کوئی ایسی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ لوگوں کے کویسچنز ہوں گے ہم انشاءاللہ کیٹر کریں گے، اور انشاءاللہ ہوپ فلی نیکسٹ ڈسکشنز ہماری ہوتی رہیں گی. آپ سائمہ فکر نہ کریں، جتنے بھی آپ کویسچنز کریں گی وہ اچھا ہے، اس میں تھکاوٹ والی کوئی ایسی بات نہیں آئے گی انشاءاللہ. صحیح صحیح، تو شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ لوگوں کا، جزاک اللہ، جزاکم تھینک یو. اللہ احسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.